اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادر پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ضحیٰ یہ قرآن مجید کے تیسرے پارے کی سورت تھی ترجمے کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو غافلوں میں سے بنا دے گا۔ جی، اب میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں تلاوت اور حدیث مبارکہ کے بعد۔ میرا نام نعیم اللہ فاروقی ہے، میں ڈسٹرکٹ بکھر سے بیلونگ کرتا ہوں۔ زون آف ایجوکیشن آپ نے بک شاید پڑھی ہوگی۔ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ان کے علاوہ جو انٹرویو سیشن میں جن کا میرا فرسٹ انٹریکشن ہے، ان کے لیے یہ تعارف ہے۔ زون آف ایجوکیشن کا فرسٹ ایڈیشن اور سیکنڈ ایڈیشن میں نے لکھا ہوا ہے۔ آن لائن کلاسز زون آف ایجوکیشن لیڈز اکیڈمی کے نام سے 7 ڈفرینٹ بیچز میں نے پڑھائے ہیں اسی لیکچر کی پریپریشن کے حوالے سے، اور یہ انٹرویو سیشن ہے، اس میں میرے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے 3 دن پورے پنجاب سے جو بھی اسٹوڈنٹ جو ہے اس سیشن کو فری جوائن کرنا چاہ رہے تھے، میں نے ان سب کو اس کا فری لنک پرووائڈ کیا ہے۔ تو آج اس کا فرسٹ ڈے ہے، ہم سٹارٹ کریں گے۔ انٹرویو جو رزلٹ ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ کا، وہ اب آ جاتا ہے۔ رزلٹ آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ انٹرویو روم تک انٹر ہونے اور انٹرویو دے کے باہر نکلنے تک، یہاں یعنی آپ کے جو ریٹن کا رزلٹ اناؤنس ہونے سے لے کر آپ کا انٹرویو مکمل ہونے تک، یہ جو سارا پروسیس ہے، ہم فرسٹ 30 to 40 منٹس میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ امپورٹنٹ یا بیسک چیزیں جو ہیں جو انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں، اکثر انٹرویو میں جو چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم، بیسک کنٹینٹ کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں، میری آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ ہر انسان کو اتنا ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جتنی انسان محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ بعض اوقات یہ صلہ ہمیں کسی متبادل شکل میں ملتا ہے، یعنی اس شکل میں نہیں ملتا جس شکل میں ہماری خواہش ہوتی ہے یا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے امیدواران ایسے ہوتے ہیں جو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ایون جو ہے وہ 10 دفعہ بھی امتحان میں اپیئر ہو چکے ہوتے ہیں مختلف ایگزامز میں، اور ان کو کامیابی نہیں ملتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے، ایسی سٹیج پہ لا کے کامیاب کرتا ہے کہ اس کو اپنی پیچھے والی ساری ناکامیاں بھول جاتی ہیں۔ تو فیصلے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، محنت ہمارا کام ہے، اور کامیاب کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات کے ہاتھ میں ہے۔ انٹرویو کے لیے آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، تو فرسٹ آف آل آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو، آپ میں سے شاید پہلے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ انٹرویو دے کے آئے ہوں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا۔ انٹرویو بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، آپ کے نالج کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی۔ انٹرویو میں آپ کو جج کیا جاتا ہے کہ جس پوسٹ کے لیے آپ سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، کیا آپ اس پوسٹ کے لیے فٹ ہیں، آپ بڑے ہینڈسم ہیں، آپ بڑے سمارٹ ہیں، آپ کی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں انٹرویو پینل پہ، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن انٹرویو پینل زیادہ تر اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے
کہ کیا آپ اس پوسٹ کے لیے فٹ ہیں یا نہیں ہیں. یہ میجر فوکس ہوتا ہے انٹرویو پینل کا. تو ہم سٹارٹ کریں گے انٹرویو سے. انٹرویو یہ ایک سائنٹیفک سٹیپ ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ہم آبجیکٹیو اسٹڈی سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں کہ چلیں ریٹن میں ہم کوالیفائی کر جائیں پھر ہم انٹرویو کی تیاری کریں گے. ایکچولی جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ ان کی سکسیس سٹوریز سنیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس سٹیپ کو بھی ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس میں جو ہے ہماری اپنی ذات کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم جو ہے رٹا لگاتے ہیں جنرل نالج کے اوپر. ہم اپنے سبجیکٹ کی ڈیفینیشن, بیسکس پہ, ٹائپس پہ, ریپیٹڈ کویسچنز پہ, ان چیزوں کے اوپر ہم رٹا لگا رہے ہوتے ہیں یا فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. تو انٹرویو میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ سیلف پریپریشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ بھائی میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں, میری اسیسمنٹ ہونی ہے. آپ کے اس 2 یا 3 مہینے جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ آپ سے انٹرویو میں نہیں کی جا رہی ہوتی. آپ کی سارے کیریئر کی, آپ کی پچھلی جو بھی آپ نے اپنی زندگی گزار چکے ہیں اس سے متعلق آپ سے کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. بہرحال آپ شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ پہ خصوصی کرم کیا ہے, تو دین آپ کو 15 سے 20 دن, آج کل جو پی پی ایس سی کا ٹرینڈ چل رہا ہے میکسیمم آپ کو 20 دن ملتے ہیں یا شاید 1 مہینہ مل جائے گا شارٹ لسٹ ہونے کے بعد. اب اس چھوٹے سے یا تھوڑے سے ڈیوریشن میں آپ اچھی طرح سے خود کو تیار نہیں کر پاتے, اس لیے ہم نے یہ سیشن پہلے سے سٹارٹ کر دیا. ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایجوکیشن کا جو رزلٹ ہے وہ 15 سے 20 یعنی اس جو ہے 15 جولائی سے 20 جولائی یہ جو ویک ہے اس ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا, ریٹن رزلٹ میل اور فیمیل دونوں کا. تو اس کے بعد جو ہے میکسیمم 20 دن 25 دن یا شاید 1 مہینہ مل جائے انٹرویو کا, تو وہ ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہائے میں کہاں سے دیکھوں, کس سے پوچھوں, کس کے پاس جاؤں. تو ان ساری چیزوں کو ٹائملی ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے سیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. میری آواز کلیئر ہے, کسی کو کوئی ایشو تو نہیں؟ یس سر کلیئر ہے. جی اب انٹرویو, جی تھینک یو. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فلاں سینٹر پہ ایگزام دیا ہے, وہی آپ کا جو ہے وہ ہیلو السلام علیکم سر, تھوڑا وائس پرابلم ہے پلیز. جی احسان صاحب, ہیلو جی احسان صاحب جی آپ کا سر نا تھوڑا نیٹ وائس ورک کا, کلیئر نہیں ہے تھوڑا. جی آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہوگا, آپ کائنڈلی جو ہے ری جوائن کر لیں, ایک دفعہ کلاس لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں, ٹھیک ہے جی. اب اوکے سر. جی انٹرویو کے لیے اب ہم درمیان والا جو ہے کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے وہ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ساری ڈسکشن اسی چیز کے اوپر ہی رہنی ہے ہماری کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے, کن کن ایریاز کو دیکھنا ہے, تاکہ ہمارا وہ جو کانفیڈنس لیول ہے, ہمارا جو کمیونیکیشن ہماری جو ہوگی وہ افیکٹو ہو سکے, ایفیشینٹ ہو سکے, اور جو ہمارے ڈیزائر گول یا ریزلٹس ہیں وہ ہمیں مل سکیں, یعنی ہماری سلیکشن ہو جائے سمپلی. تو وہ تو انشاءاللہ تعالی ہم ساری چیزیں دیکھیں, لیکن ہم یہاں سے آج کے اس پہلے 30 35 40 منٹ میں ہم یہ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ویٹنگ روم میں پہنچ چکے ہیں, اور ویٹنگ روم سے لے کر انٹرویو جو روم ہے, انٹرویو پینل سے کمیونیکیشن کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں. تو یہ جو مراحل ہیں 2-3 یہ کیسے ہوتے ہیں, ان کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے, ڈائریکشن مل جائے. اس کے بعد ہم اپنی پریپریشن پہ آئیں گے کہ ہم نے انٹرویو کے لیے تیاری کیسے اور کہاں سے کرنی ہوتی ہے, کون سے ایریاز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میرا سینٹر فرض کریں ملتان ہے, میں ملتان جو ہے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس, چالان فارم, اگر میں گورنمنٹ امپلائی ہوں تو میں این او سی لے کے وہاں جاؤں گا, یعنی سارے اوریجنل ڈاکومنٹس جتنے بھی میرے پاس ہیں, این او سی اور اوریجنل آئی ڈی کارڈ, ڈومیسائل, یہ چیزیں میں ساتھ لے کے جاؤں گا. کچھ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایم ایڈ کیا ہے وہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارے پاس ایکویلنس ڈگری نہیں ہے. ایم ایڈ کے لیے آپ کا ایم ایڈ جو ہے وہ ایم اے ایجوکیشن کے ایکول ہے, آپ کو اس کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی سے ایچ ای سی سے ایکویلنس سرٹیفکیٹ لینے یا بنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک اور پرسیپشن ہے کہ ایم ایڈ والے سلیکٹ نہیں ہوتے. لاسٹ ٹائم جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس میں 60 to 70% وہ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا پیرنٹ سبجیکٹ ایجوکیشن تھا ہی نہیں. کیا مطلب وہ کمپیوٹر میں ایس ایس ٹی ای ایس ٹی تھے,
تو انہوں نے ایم ایڈ بی ایڈ اور ایم فل کے ساتھ ایم ایڈ کیا اور اس بیس پہ وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ میٹر نہیں کرتا. آپ پی پی ایس سی نے ایک جو ریکوائرمنٹ دی ہے, اگر آپ اس کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا ایم اے ہے یا ایم ایڈ ہے. بہرحال آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ سارے لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کے پاس 2 اٹیسٹڈ کاپیز اپنے سارے ڈاکومنٹس کی ہونی چاہیے. آئی ریپیٹ, آپ کے پاس اپنے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس جتنے بھی آپ کے ہیں ان کی 2 اٹیسٹڈ کاپیز ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس کم از کم 6 سے 8 تصاویر بھی. وہاں پہ 4 ضرورت ہوتی ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی کم از کم ہونی چاہیے. اب آپ کی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی. ویٹنگ روم میں آپ پہنچ جائیں گے. ویٹنگ روم میں جو وہاں پہ ماحول ہوتا ہے, وہاں پہ پورے پنجاب سے لوگ آپ کو ملیں گے, یا ایٹ لیسٹ آپ کی ڈویژن سے آپ کو لوگ ملیں گے. اب وہاں پہ کسی نے کسی اکیڈمی سے تیاری کی ہوتی ہے, کسی نے کسی ویب سائٹ سے پڑھا ہوتا ہے, کسی نے بک سے پڑھا ہوتا ہے. وہاں پہ ڈسکشن سے اوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کا, تو بڑے بے صبرے ہوتے ہیں, بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ کب گاڑی آئے گی, کب میں بیٹھوں گا, میں نے جانا ہے یونیورسٹی وغیرہ, آٹو ملے گا, وین میری آئے گی. تو کتنی وہ جو 2-4 منٹ ہمارے ہوتے ہیں ٹائم کے, جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے گزرتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ جب ہم انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جو 25 منٹ 30 منٹ 1 گھنٹہ, سم ٹائم اگر نمبر لیٹ ہوتا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا, صبح 9 بجے جاتا ہے 2 بجے تک, اب اس کے پاس وہ جو 3 سے 4 گھنٹے ہیں یہ ویٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ آپ چپ کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ ڈسکشن کریں, آپ کے ڈسٹرکٹ سے آپ کے کوئی فیلو کلاس میٹ دوست ہیں, آپ ان کے ساتھ پازیٹیو ڈسکشن, جنرل ڈسکشن آپ کرتے رہیں, لیکن کبھی بھی پریپریشن کے حوالے سے اس پوائنٹ پہ, اس جگہ پہ جا کے آپ نے کسی سے ڈسکشن نہیں کرنی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم فرض کریں بلوم ٹیکسونومی میں نے پڑھی ہوئی ہے, میں وہاں پہ جاتا ہوں تو میں جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکشن شروع کر دیتا ہوں. یا میں نے نہیں پڑھی, فرض کریں میرے ساتھ بیٹھے 2 لوگ جو ہے انہوں نے ان کو کمانڈ ہے بلوم ٹیکسونومی کے اوپر, وہ ڈسکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب میرے مائنڈ میں کیا چیز کلک کرتی رہے گی, ہائے یار میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بلوم ٹیکسونومی کیا ہوتی ہے. اب جو چیزیں میں نے یاد کی ہوئی ہوں گی, جو ایریاز میرے اسٹرانگ ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس وقت ڈسکشن بندہ یا بندی کر رہے اس کے وہ ایریاز ویک ہوں. تو لیکن اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ نہیں پڑھا, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ اس ٹائم اس ڈسکشن کو اوائڈ کیجئے بالکل بھی. آپ کو کسی چیز, ہاں اگر آپ کو کوئی ڈیفینیشن بھول رہی ہے, کوشش کریں آپ اپنی بک جو ہے ساتھ لے جائیں, نہ لے جائیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایسے اچھی طرح سے ایک چیز کو رٹا یا گھوٹا لگایا ہوتا ہے, تو وہ بھول جاتے ہیں. تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ ہم نے رٹی رٹائی چیزیں بھی نہیں بتانی ہوتی, نہ ہی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں ڈیفینیشن بک میں جو لکھی ہوئی ہے وہی آپ نے انورٹڈ کاماز میں ہمیں بتانی, یہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. نہ ہی اس چیز کا ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے کہ آپ نے ساری کی ساری ایگزیکٹ ڈیفینیشن بتائیے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ڈیفینیشن یا اس کانسیپٹ کو اپنے ورڈز میں کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ نے ویٹنگ روم میں ویٹ کر لیا. ویٹ کرنے کے بعد اب جو ہے آپ کو کال آ گئی کہ فلاں جگہ جو ہے وہ جس روم میں انٹرویو ہو رہا ہے, تو اس کے باہر بھی ایک بینچ موجود ہوتا ہے, آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. آپ سے آگے 1 یا 2 کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوں گے, ان کے بعد آپ کا نمبر ہوگا. اب یہاں پہ آپ کے جو باڈی کے گلینڈز ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوتی. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی 20 دفعہ انٹرویو دے کے آیا ہوا ہے یا پہلی مرتبہ جا رہا ہے, سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے پہلے جو ہے ایک بندہ ایک بندی وہ اندر گئی ہے, اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, پھر آپ کا نمبر ہے. تو یہ جو ٹائم ہے, اس ٹائم میں اپنے مائک پلیز آف رکھیں گے جی. اس ٹائم میں یہ ٹائم بھی کریٹیکل ہوتا ہے. اس ٹائم میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, درود مبارکہ پڑھیں, اپنے والدین کے لیے دعا, کوئی بھی دعا جو ہے وہ مانگیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑے ولی آپ کے والدین ہیں. آپ کو اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں نا, ان سے بڑے اولیاء آپ کے والدین ہیں. اگر آپ کے والدین نے آپ کے لیے سچے دل سے دعا کر دی ہے, تو وہ دعا, اس دعا کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی. اس دعا کی جو کسی ولی اللہ نے دی ہے گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس کی دعا بھی قبول کر لیں, لیکن والدین سے بڑے اولیاء دنیا میں نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے. تو اپنے والدین کے لیے دعا کریں, درود پاک پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر یا عزیز پڑھیں. اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ جو ہے آپ کی اٹینشن تھوڑی سی ڈائیورٹ رہے. اس وقت ڈیفینیشن اس کو کنسیپٹ کو مائنڈ میں بار بار ریپیٹ نہ کریں, کیونکہ وہ اس ٹائم دماغ کے اوپر ایک پریشر سا ہوتا ہے, تو وہ پریشانی کی وجہ سے جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال اب آپ نے روم میں انٹر ہونا ہے. اب میں نے دیکھا جب انٹرویو دینے ہم جاتے ہیں تو وہ جو بندہ باہر نکلتا ہے تو اس سے بھاگ بھاگ کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ اپنے ڈاکومنٹس لینے یا کوئی بیگ اٹھانے آتا ہے یا آتی ہے تو اس سے کون سا سوال پوچھا, کیا پوچھ رہے ہیں. تو اب اس وقت اگر کوئی سوال ایسا وہ بتا دیتا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے, تو اس کا آپ کے اوپر اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں وہ بھی ساری جو ہے وہ آپ کو بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے مائنڈ پہ وہ ایک چیز سوار ہو جاتی ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. اب اس پریشر کی وجہ سے اگر فرض کریں وہی سوال پوچھا بھی جاتا ہے آپ سے, آپ کو تو نہیں آتا, تو آپ پھر مزید ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے, ایک تو ویٹنگ روم میں ڈسکشن نہیں کرنی, جو انٹرویو دے کے باہر نکلتا ہے آپ کو اس سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے اس کو نہ چھڑیں. جو جیسے اس کا ہو گیا ٹھیک ہے, اس کو جانے دیں, اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا, نقصان ہوگا الٹا, اللہ نہ کرے. اب آپ کا نمبر آ گیا ہے عثمان ساجد صاحب کا یا آسیہ حیدر صاحبہ کا, یہ آپ کو انٹرویو روم میں بلایا گیا ہے. آپ کا نمبر 45 یا 30 جو بھی ہے, آپ کو تقریباً 25 لوگوں کے انٹرویو ہوتے ہیں ایک دن میں آن این ایوریج. تو اب آپ کو بلایا جا رہا ہے. اب آپ ڈور کے سامنے ہیں, اندر انٹرویو پینل موجود ہے. اب ڈور جیسے ہی اوپن ہوتا ہے نا, بالکل سامنے فرنٹ پہ چیئرمین ہوتا ہے, درمیان میں ٹیبل ہوتا ہے, دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ پینل کے ممبران ہوتے ہیں. موسٹلی 3 ہوتے ہیں, کبھی کبھی 4 بھی ہوتے ہیں, موسٹلی 3 ہوتے ہیں. ایک چیئرمین اور 2 اس کے ساتھ جو ہے وہ ممبران ہوتے ہیں. چیئرمین کے پاس جو ہے آپ کے 50 مارکس ہوتے ہیں, باقی 25 باقی دونوں ممبران کے پاس ہوتے ہیں. اس طرح اگر زیادہ ہیں تو مارکس کی تقسیم بھی ایسے ہوتی ہے. اب جو پریکٹس ہے, جو سینئرز کہتے ہیں, جو لوگ جن کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, اب وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے روم میں کیسے انٹر ہونا ہے. آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں, آپ کو کال آتی ہے, آپ کو جو پی این ہے سم ٹائم وہ موجود ہوتا ہے, وہ دروازہ ڈور جو ہے وہ اوپن کر کے دیتا ہے. ان کیس کہ وہ اوپن کر کے نہیں دے رہا تو آپ نے اپنی ایک فنگر سے ہلکا سا ٹیپ کرنا ہے اس ڈور کو, جیسے ہم نوک کرتے ہیں ڈور کو. اتنا ہلکا بھی نہیں کرنا کہ آواز ان تک نہ پہنچے, اتنا آپ نے اس کو جو ہے وہ نوک کرنا ہے کہ آواز ان تک پہنچ جائے. نو ڈاؤٹ انہوں نے آپ کو بلایا ہوا ہے, لیکن یہ ایٹیکیٹس میں ہے کہ جب بھی آپ روم میں انٹر ہو رہے ہیں, کسی بھی, ایون ہم اپنی فیملی میں روم میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نوک کرنا چاہیے. تو نوک کریں. آپ نوک کرنے کے بعد آپ نے ان سے پرمیشن لینی ہے. مے آئی کم ان سر, آپ کے اگر وہ آگے فیمیل ہیں تو مے آئی کم ان سر, مے آئی کم ان میم, میڈم. تو آپ نے ان سے پرمیشن لینی ہے. یہ پرمیشن آپ کیسے لیں گے؟ جیسے ہی نوک کرتے ہیں, نوک کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا ڈور کو اوپن کرنا ہے. آپ کے پینل بالکل سامنے ہوتا ہے, آپ نے ان سے پرمیشن لی, اور پرمیشن لینے کے بعد آپ انٹر ہوئے. اب آپ نے جو ڈور بند کرنا ہے, پیچھے مڑ کے ڈور بند نہیں کرنا. سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہینڈل سا ہوتا ہے اس کو اوپن کیا, اوپن کرنے کے بعد اندر انٹر ہوئے, انٹر ہونے کے بعد پھر پیچھے مڑے, پیچھے مڑ کے ہم نے جو ہے اس کو لاک کیا, بند کیا, پھر جو ہے ہم نے اپنی ڈائریکشن چینج کی پینل کی طرف اور پھر گئے. یہ ڈائریکشن, یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ انٹر ہوں, آپ جو ہے سمپلی آگے سٹیپ ان کریں, موو کریں, اور جس ہاتھ سے آپ نے اوپن کیا اس کو سمپلی اسی ہاتھ سے آہستہ سے ڈور, ویسے وہ ان میں بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے, خود بھی وہ کلوز ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کلوز کرنا ہے تو آپ اس کو پیچھے مڑ کے کلوز نہیں کریں گے. دین آپ نے جو ہے اپنی چیئر کے پاس پہنچ جانا ہے. پہنچنے کے بعد آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ پریشانی ہوتی ہے اس وقت, سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے اپنے جو حواس ہیں ان پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے جیسی بھی اسمائل, ہلکی سی اسمائل آپ کے فیس کے اوپر ہونی چاہیے. آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈاکومنٹ ہے, فیس کے اوپر آپ کے ماسک ہے, تو آپ نے چیئر کے ساتھ پہنچ جانا ہے. بیٹھنا اس وقت ہے جب آپ کو کہا جائے. موسٹلی جیسے ہی آپ جو ہے چیئر کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے ہیو اے سیٹ پلیز, لیکن ان کے اس
سے کہنے سے پہلے آپ اپنی سیٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہوں تو آپ نے ان کو ایک اچھے انداز میں السلام علیکم کہنا ہے. اور جب آپ السلام علیکم کہیں گے صرف آپ نے اپنے جو پینل کے چیئرمین ہے اس کی طرف مخاطب نہیں ہونا. آپ نے السلام علیکم کہہ کے سب کی طرف ایک دفعہ لازمی دیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تینوں کے پاس آپ کے مارکس ہوتے ہیں. اگر آپ صرف جو ہے وہ اپنے چیئرمین کو دیکھتے ہیں اور چیئرمین کو السلام علیکم کہہ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں یا آپ کو چیئرمین ہی آپ کو کہتا ہے کہ ہیو اے سیٹ پلیز, تو اس چیز کا اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ نے سلام کیا اور سب کو اس میں شامل کیا. اب آپ کو بیٹھنے کا کہا جاتا ہے, ان کیس نہیں کہا جاتا تو دین آپ ان سے پرمیشن لیں گے. ٹھیک ہے, مے آئی ہیو اے سیٹ پلیز, تو آپ کو پھر پرمیشن مل جائے گی. آپ تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جاتے ہی وہ ویلکم بھی کہتے ہیں اور آپ کو بیٹھنے کا بھی خود کہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن ان کیس سچویشن ہو سکتی ہے کبھی. اب آپ چیئر پہ بیٹھ کے آپ کے فیس کے اوپر ماسک ہے, آپ ماسک اتار دیں. آپ کے ہاتھ میں آپ کا تھیسس ہے یا کوئی اچیومنٹس ہیں, آپ اس ٹیبل کے اوپر رکھ دیں. اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے بالکل پیچھے کرسی کے اوپر چیئر کے اوپر ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں جیسے بندہ ریلیکس ہو کے گھر میں بیٹھتا ہے, نہ ہی زیادہ آگے ہو کے بیٹھیں. اپنی سیٹ کو مکمل آکوپائی کریں اور تھوڑا سا جو آپ کی نیک ہے, آپ کی چیسٹ ہے, وہ تھوڑا سا بینڈ ہونی چاہیے, یعنی بالکل اسٹریٹ نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا ایسے ہلکا سا اس میں کرو ہونا چاہیے فرنٹ سائڈ پہ. اور آپ کوشش کریں کہ اپنے جو دونوں آپ کے ہاتھ ہیں یا تو اپنے یہ جو آپ کے گھٹنے ہیں ان کے اوپر رکھیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ جو چیئر کے آرمز ہوتے ہیں ان کے اوپر رکھیں. کچھ اسٹوڈنٹ وہ ان میں کپ کپاہٹ سی شروع ہو جاتی ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. اگر اس طرح کا کوئی سین بن رہا ہو تو کوشش کریں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر ڈال کے اپنی لیگز کے اوپر رکھ دیں. اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی اسٹرینتھ آ جائے گی. اب آپ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو بالکل ریلیکس ماحول ملے گا. وہ جو پریشر باہر سے ہم نوٹ کر رہے تھے کہ یار پتہ نہیں اندر جا کے کیا ہوگا, اتنا پرسکون ماحول آپ کو ملے گا کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. فرسٹ 5 to 7 سیکنڈ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے, آپ کو ویلکم کریں گے, آپ کو کہیں گے کہ آر یو ریلیکس, آر یو اوکے, شوڈ وی پروسیڈ, کیا ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے, کیا ہم شروع کریں. تو اس طرح سے ان کی گفتگو سٹارٹ ہوگی جو آپ کو مزید ریلیکس کر دے گی. تو وہاں پہ کوئی مطلب ان کی طرف سے 1% بھی آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا. اب سوال جو ہے وہ سٹارٹ جب لیا جاتا ہے تو وہ آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ آپ سے کویسچننگ سٹارٹ کریں گے. جو موسٹ کامن کویسچن ہے جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ریلیکس ہیں کیا ہم سٹارٹ کریں, تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے جینٹل مین پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. ٹھیک ہے, یہ موسٹ کامن کویسچن ہے. یہ اچھی طرح آپ کا پریپیئر ہونا چاہیے. اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے پریپیئر کرنا چاہیے انٹروڈکشن. اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائم سمپلی یہ پوچھا جاتا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز, آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ کی مصروفیات ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمپلی یہ بھی پوچھا جاتا ہے. اب لاسٹ ٹائم جو انٹرویوز ہوئے ہیں یہ 2021 میں میل سائٹ پہ کسی بھی انڈیویجول سے انٹروڈکشن نہیں پوچھا گیا. ڈاکٹر اللہ بخش ملک صاحب تھے, سابق سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, انہوں نے کسی سے بھی انٹروڈکشن نہیں پوچھا. وہ یہی پوچھتے تھے ہر انڈیویجول سے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں. تو مطلب دونوں سچویشن میں آپ نے خود کو پریپیئر کرنا ہے. آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, ہم اگر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں, میں سر اسٹڈی کر کے میں گھر پہ ہی ہوتا ہوں, فری ہوں, جاب تلاش کر رہا ہوں یا آگے ایم فل میں ایڈمیشن لے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ اچھا ریسپانس نہیں ہے. آپ کوئی اکیڈمی پڑھا رہے ہیں, آپ کوئی پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ کالج, کوئی بھی, چونکہ آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, آپ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے آپ کی گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جاب نہیں ہے, پھر بھی آپ کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ایجوکیشن یا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے آپ نے وہ مصروفیت بتانی ہے. سمپلی یہ کہہ دینا کہ میں آج کل کچھ بھی نہیں کر رہا, میں فری ہوں, میں جاب کی تلاش میں ہوں, یہ اس کا آپ کے سٹارٹ میں ہی اچھا امپریشن انٹرویو کا نہیں پڑے گا. اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ہے. اب انٹروڈکشن کیسے ہمیں دینا چاہیے؟ انٹروڈکشن کے لیے مختلف لوگوں کی مختلف جو ہے وہ اوپینینز ہیں. سب سے میرے خیال میں جو میں چیز سمجھتا ہوں کہ سب سے آپ کی جو میٹرک ہے, انٹر ہے, بیچلر ہے, ماسٹر ہے, ایم فل ہے, پی ایچ ڈی, ان کی ڈگریز اور آپ کی سی وی جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک اپلیکیشن فارم بنتا ہے, تو وہ سارا ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. وہ آپ میرے آپ کے جانے سے پہلے
وہ اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. پروفائل مکمل جو ہے ان کا وہ ریٹائر ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہوتا ہے، 1 منٹ میں وہ جج کر چکے ہوتے ہیں، آپ کی ساری چیزیں انالائز کر چکے ہوتے ہیں. ان کو اس چیز سے مقصد نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک کس اسکول سے کیا، کس سال کیا، کتنے نمبروں سے کیا، وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. کیا چیز وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن کیا ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، اور جس جاب کے لیے آپ یہاں پہ اپیئر ہوئے ہیں، آپ نے اتنے لوگوں کو کمپیٹ کر کے جو ہے آپ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، آپ انٹرویو دینے آ رہے ہیں، تو آپ کا ایپٹیٹیوڈ اس کے بارے میں ہے. ایپٹیٹیوڈ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. تو وہ آپ کا یہ ایپٹیٹیوڈ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا یہ پوٹینشیل، آپ کا ویژن کیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں. تو آپ جو ہے آپ نے اپنے انٹروڈکشن کو ٹو دا پوائنٹ اور سمارٹ رکھنا ہے. مائی نیم از ایکس وائی زی، آئی ہیلز فرام، یا آئی ایم فرام، آئی ایم سے اسٹارٹ کریں، آئی ایم ایکس وائی زی، آئی ایم فرام جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے. اور کوشش کریں کہ ڈسٹرکٹ میں آپ اپنا، اگر آپ کا کوئی ہے محلہ فلاں، اسٹریٹ فلاں، ہاؤس فلاں، یہ چیزیں نام بتائیں. ٹھیک ہے، آپ سمپلی جو ہے سٹی کا نیم اور ڈسٹرکٹ کا نیم بتائیں. ہاں ایون آپ کسی دور دراز کسی گاؤں سے ہیں، دین آپ جو ہے وہ اپنے گاؤں کا نیم بتا سکتے ہیں. ایکس وائی زی آپ کا جو بھی نیم ہے گاؤں کا، تحصیل یا سب ایریا جو بھی آپ کا ٹاؤن وغیرہ ہے اس کا، اور پھر دین آپ ڈسٹرکٹ کا بتا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے، جو لاسٹ ڈگری ہے آپ کی، اپنے مائک پلیز آف کر دیں. گلشن ناز صاحبہ، بچے رو رہے ہیں اور آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. جی، تو آپ نے جو ہے وہ کوشش یہ کریں، نیم بتائیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو فارمیٹ ہے اس کا شارٹ سا کمپریہنسو سا فارمیٹ انشاءاللہ ٹیکسٹ کی شکل میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. آپ اسی کو جو ہے پھر موڈیفائی کر لیجئے گا، اپنا نام وغیرہ ایڈ کر لیجئے گا. مائک پلیز آف رکھیں، میرے لیے پھر مشکل ہو جائے گا بار بار سب کو میوٹ کرنا، اور اس طرح ڈسٹربنس بھی ہو رہی ہے. تو پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی اپنے مائکس جو ہے وہ آف رکھیں. یہ کلاس روم ایٹیکیٹس کے. سر سوری ٹو انٹرپٹ سر. جی جی سر آپ کے پاس جو ہے نا یہ اوپر بلو بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس میں میوٹ آل لکھا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے تو آپ وہاں سے میوٹ آل کر سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ میوٹ آپ آل میں کر رہا ہوں نا، آرگنائزر ہیں. میں بار بار کرنا پڑتا ہے نا مجھے. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے سر، ان کو جی ہدایت اللہ ہی دے، بس یہی کہہ سکتے ہیں. ہاں، میں بار بار اسی لیے تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بار بار میوٹ آل ہی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہماری کلاس میں 160 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لائیو موجود ہیں. تو مسٹیکنلی غلطی سے بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ہاتھ لگ جاتا ہے. تو کائنڈلی کوشش کیا کریں، دیکھ لیا کریں، آپ کو بلکہ خود ہی آواز آ رہی ہوگی کلاس میں ڈسٹربنس کی. جی، تو ہم بات کر رہے تھے اسمارٹ اس کی انٹروڈکشن کی. نیم، اپنے لوکیشن، دین آپ کی ہائیسٹ ڈگری، واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز، آج کل آپ کا پروفیشن، مصروفیت، جاب کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. مثلا میں ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں، فرض کریں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میں کلرک ہوں، میں پی ایچ ڈی ٹیچر ہوں. آپ نے موڈیفائی کرنا ہے اپنی کرنٹ ایکسپیرینس کو، اپنی جو جس جاب کے لیے آپ جو ہے وہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹیچر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو ہے اتنے سالہ ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے، اس سال سے میں جو ہے ایز اے ٹیچر پی ایس ٹی، ای ایس ٹی، ایس ایس ٹی، ہیڈ ماسٹر، اے ای او، پرائیویٹ اسکول ٹیچر، پرائیویٹ کالج ٹیچر کے طور پر، اس سبجیکٹ کے ٹیچر کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں یا پڑھا رہی ہوں. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ وہ یہ چیز جج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے انٹروڈکشن میں، آپ کا جو سیلف انٹروڈکشن ہے، کہ آپ اپنے جو آپ کے ایکسپریشن ہیں یا جو آپ کی جو تھنکنگ ہے یا ویژن ہے وہ اس جاب سے ریلیٹڈ ہے بھی صحیح یا نہیں. مطلب ان کو یہ چیز نہیں چاہیے کہ آپ اپنے میٹرک کے انٹر کے نمبر بتائیں. اچھا، دین آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہیں، یعنی آپ کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. 2 پوچھی جاتی ہیں، کبھی 3 پوچھی جاتی ہیں. خوبیاں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہر ایک کو ہم اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ میری خوبیاں کیا ہیں. اب خامیاں، ویکنیسز، وہ کیسے بتانی چاہیے. مثلا مجھے جو ہے وہ کام کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا دل نہیں، یہ ایک نیگیٹو رسپانس ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ خامی تو ہے لیکن خامی بھی نیگیٹو ہے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی خامی کو بھی پازیٹیو رکھیں. مثلا میں آئیڈیالسٹ ہوں, میرے سامنے کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے وہ بہت ہی بری لگتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے. میں جو ہے آفس میں جاب کرتا ہوں تو میں جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم لگاتا تھا جس سے میری فیملی جو ہے ڈسٹرب ہو رہی تھی, تو میں نے اس ٹائم کو کل کیا, ختم کیا ہے کہ میں جو ہے اب آف ٹائم نہیں لگاؤں گا, جو میرا ڈیوٹی ٹائم ہے اس کے بعد میں سیدھا فیملی کے. اب یہ آپ نے جو اپنی ویکنس بتائی ہے کہ آپ ایکسٹرا ٹائم دے رہے تھے, اب آپ نے اس کو ختم کیا ہے اپنی فیملی کے لیے. اب یہ جو ہے آپ کا ہے تو ویک ایریا, لیکن یہ ایک پازیٹیو سینس میں ہے. تو آپ خود کو انالائز کریں, فرضی باتیں نہیں بتانی. یعنی جو بھی آپ کی کمزوری ہے, آپ لیٹ اٹھتے ہیں, آپ اس طرح کی کوئی چیزیں اگر آپ میں ہیں تو یہ نہیں بتانی چاہیے. پازیٹیو والی جو آپ کو پھر بعد میں یہ ہے کہ اس کے انٹرویو لینے والے کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے. اچھا, یہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہو گئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے لائکس اور ڈس لائکس, یعنی آپ کی جو کوئی فیوریٹ پرسنالٹی پوچھی جاتی ہے. اب وہ جو فیوریٹ پرسنالٹی پوچھی جائے گی آپ سے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں, تو مجھے برتھ کا اور اس کا وصال کا اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں, اگر وہ تو اوبویسلی ویل نون ہوں گی تو تھوڑا بہت مجھے جو ہے وہ لازمی پتہ ہونا چاہیے. اگر میں بتاؤں گا تو مجھ سے سوال کیا جائے گا. سینئر یہ کہتے ہیں کہ انٹرویو دینے والا ہی ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے انٹرویو لینے والے کو کہ مجھ سے یہاں سوال کیے جائیں. مثلا آپ ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے, آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت نو ہاؤ ہے, آپ بتاتے ہیں, وہ آپ سے مزید اس کے بارے میں پوچھیں گے. ان کیس آپ کو اس کے بارے میں ان ڈیپتھ پتہ ہے, اس کو لے جائیں آگے, اس کو بتاتے جائیں, اس کو تھوڑا سا اشارہ دے دیں, وہ آپ سے سوال کرے گا بلوم ٹیکسونومی کیا ہے, آپ بلوم کی ڈیفینیشن دیتے ہیں, وہ اس کا کوئی لیول پوچھے گا, ٹھیک ہے, کوئی اس کا ڈومین پوچھے گا, ڈومین کس نے دیا یہ پوچھے گا, آگے اس کا کوئی لیول پوچھے گا, لیول کی ایگزامپل پوچھے گا. آپ کو آتا ہے آپ دیتے جائیں, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے آگے جا کے میں پھنس جاؤں گا, غلط جواب کبھی بھی نہیں دینا, آپ وہاں پہ فل سٹاپ لگا دیں, سوری سر, ٹھیک ہے. آپ کو جب لگ رہا ہے کہ یہ اس سائڈ پہ اب جا رہا ہے, یہ ان ڈیپتھ جائے گا, یہاں سے سوال مزید پوچھے گا, اور اگر پوچھے گا تو مجھے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ نے فل سٹاپ لگا دینا کہ آپ جیسے ہی آپ سوری کریں گے وہ فوراً سے اس ایریا کو چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے, وہ نیا سوال آپ سے پھر پوچھے گا. تو لائکس ڈس لائک یا فیوریٹ پرسنالٹی ہم نے وہ بتانی ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہو. نہیں ہے پتہ تو پہلے جان کے جائیں, ٹھیک ہے, پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے جائیں. فیوریٹ بک پوچھی جا سکتی ہے, فیوریٹ بک پوچھی جا سکتی ہے آپ سے کہ واٹ از یور فیوریٹ بک. آپ جو ہم اپنی کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں, اب اس کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا, اس کتاب کو پڑھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مثلا 100 فیوریٹ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ, یہ آئی تھنک کوئی بک ہے. اب میں اس کے بارے میں کہتا ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں جو ہے وہ پہلا نام کس کا ہے, آخری نام کس کا ہے, اس کا رائٹر کون ہے, میں ایسے فرضی نام لے لیتا ہوں. تو وہ پھر کہیں انہیں ان کا ایکسپیرینس ہے, انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے جو ہے ایسے خام اس چیز کا, اس کتاب کا, یا اس اپنی لائکنیس یا ڈس لائکنیس کا, اس کا جو اس نے خام خواہی جو ہے وہ بتا دیے. تو اس لیے وہ بتانا ہے جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بھی ہے. یہ آپ کا انٹرویو اب جو ہے آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے گا, آپ سے لائکنیس ڈس لائکنیس یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے جب بھی بات, یہ میں جنرل چیزیں بتا رہا ہوں, ابھی ہم سبجیکٹ کی طرف نہیں جا رہے, یہ نہیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے کہ کیا پوچھا جائے گا, یہ اوورال ہم جنرل جو ہیں جو رولز ہیں یا سمجھ لیں کہ جو ایکسپیرینسز ہیں انٹرویو کے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو آپ سے سوال کرے آپ نے فرسٹ 2 to 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ اس کی طرف دیکھنا ہے. آئی کانٹیکٹ آپ کی سکسیس کی ہے. آپ جو ہے وہ نظریں جھکا کے ٹیبل کی طرف, دیوار کی طرف, ونڈو کی طرف, جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے اگر ان سے مخاطب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے. آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, وہ نظریں چرائے آپ نہ چرائیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا کانفیڈنس, آپ کو جو جواب آتا ہے تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. اب آپ سے جو ہے وہ چیئرمین سوال کرتا ہے, فرض کریں
چیئرمین سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں، دوسرے دونوں تینوں آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، ان تینوں کا رخ، ان کی نظریں آپ کی طرف ہوں گی، وہ آپ کو تک رہے ہیں مسلسل کیمرے کی طرح، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے صرف اسی کی طرف ہی آپ نے مخاطب رہنا ہے. آپ ان کو ان کی طرف بھی دیکھیں گے، وہ آپ کی طرف دیکھ کے ہلکی سی اپنی گردن بھی ہلائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے سم ٹائم کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے پینل کی طرف سے جان بوجھ کے. آپ ایک بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں، وہ گردن جو ہے اوپر نیچے کرنے کے بجائے دائیں بائیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ کنفیوژن ہوتی ہے. اگر آپ کو ہے اپنے اوپر اعتماد کہ آپ صحیح جواب دے رہے ہیں تو ڈٹے رہیں اپنے جواب کے اوپر. لیکن اگر آپ غلط ہیں، آپ مطلب خام خواہ میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا کہ جواب نہیں ہوتا، اور آپ خود سے جو ہے اپنی طرف سے فلسفے نہیں جاڑنے. جب آپ فلسفہ جاڑیں گے تو پھر آپ پھنسیں گے، اور پھر جو ہے اس کا بہت ہی برا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے پینل کے اوپر. پھر وہ اسی جو آپ غلط جواب دے رہے ہوں گے اسی کے اندر میرا خیال ہے، آئی تھنک سو، شاید ایسا ہے، یہ اچھے جواب نہیں ہے. آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا سمپلی سے سوری. اگر آپ سے 20 کویسچن کیے جاتے ہیں، 10 کویسچن آپ کو نہیں آتے، 15 نہیں آتے، آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے. آپ سے 20 کیے جاتے ہیں، آپ 20 کے 20 کے جواب دیتے ہیں جن میں سے سارے آپ کے جو ہے وہ دائیں بائیں ہیں، ایگزیکٹ جواب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں نے بڑا اچھا انٹرویو دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا. جی اب جو ہے جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ ہے. آپ نے آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے، جو آپ سے پوچھ رہا ہے اس کی طرف پہلے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے سوال آیا آپ اس کی طرف دیکھ کے فوراً دوسری طرف منہ کر لیں. نہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے وٹ از ایجوکیشن. آپ کہتے ہیں ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹ از کالڈ ایجوکیشن. فرض کریں یہ ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جا رہی ہے یونیسکو کی ایجوکیشن کی، تو آپ یہ اس کو جواب دے رہے ہیں. جواب جب آپ دے رہے ہیں تو آپ نے آدھی ڈیفینیشن ان کی طرف دیکھ کے دی ہے، تو تھوڑا سا آپ اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں تو تھوڑا سا آپ چیئرمین کو بھی دیکھ لیں. اسی طرح اگر آپ کی جو ٹیبل ہے، آپ کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ممبر نے آپ سے کویسچن کیا ہے، تو اگر آپ اپنے رائٹ والے کو نہیں دیکھ سکتے گردن موڑ کے، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے چیئرمین کو تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ، آئی ٹچ دے دیں، ٹھیک ہے، ہلکا سا آئی ٹچ، تاکہ اسے یہ فیل ہو کہ یہ صرف اس سے مخاطب نہیں ہے، یہ ہم سب سے مخاطب ہے. اچھا، اس کے بعد آپ سے جس لینگویج میں سوال کیا جاتا ہے کوشش کرنی ہے اسی لینگویج میں آپ نے جواب دینا ہے. وٹ از ایجوکیشن آپ نے انگلش میں بتانا ہے. آپ کے نزدیک کریکولم کیا چیز ہے، اب یہاں پہ آپ بلینڈ کر سکتے ہیں انگلش اور اردو کو، ٹھیک ہے. تو جس زبان میں آپ یا انگلش میں پوچھا جائے گا یا اردو میں، موسٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ اردو میں پوچھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو یہ لاسٹ ٹائم ہمارا جو میل کے انٹرویو ہوئے ہیں، میل کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے 200 اسٹوڈنٹ میں سے 205 اسٹوڈنٹ آئی تھنک ٹوٹلی تھے انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹڈ، ان میں سے تقریباً 190 تک لوگوں سے انٹرویو میں کنورسیشن انگلش میں کی ہے انٹرویو کی، اور باقی 10 سے 15 جو ہے انہوں نے مکس کی ہے انگلش اور اردو. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زبان میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ بکر سے ایک ہمارے سلیکٹ ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ، وہ انگلش میں جو ہے وہ رسپانس دے رہے تھے، تو ان سے کویسچن آ رہے تھے انگلش میں. درمیان میں انہوں نے کویسچن کیا کہ مے آئی سوئچ ٹو اردو، انہوں نے کہا نو پلیز کنٹینیو ان انگلش. اب یہاں پہ اس چیز کی وجہ سے وہ بندہ سلیکٹ ہوا ہے کہ اس کو انگلش بولنے میں شاید کوئی تردد ہو رہا تھا، لیکن وہ اس نے کوشش کی، ایفرٹ کی کہ جتنی وہ بول سکتا تھا وہ بولتا رہا، اور فائنلی اس کی سلیکشن بھی ہو گئی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے انگلش میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نے انگلش میں جواب دینا. اب ایشو یہ ہے کہ مجھے تو انگلش پہ اتنی اچھی کمانڈ نہیں ہے، میں تو ڈیفینیشن جو یاد کی ہوئی ہے اپنے ورڈز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. واٹ شوڈ آئی ڈو، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے اپنی انگلش جو ہے اس کی فلوئنسی لے کر آؤں، اچھی طرح سے میں بول سکوں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں 2-3 ٹپس دے دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، آپ خود سے کویسچن کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گروپ میں آپ کے ساتھ جلد کویسچن شیئر کرتا ہوں. آلموسٹ 300 کویسچن ہیں میرے پاس جو لاسٹ ٹائم انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں. اس میں کافی سارے ریپیٹڈ تھے، 500 کے قریب تھے ریپیٹڈ. میں نے سارے جو ہے وہ اسکپ کر کے 300 کے قریب جو ہے نا وہ میں نے تیار کیے ہوئے ہیں، کچھ مزید بھی میں کر رہا ہوں. تو جو ہے یعنی ریپیٹڈ کویسچن ان کو نکال کے باقی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے وہ خود سے کویسچن کرنے ہیں، ٹھیک ہے.
وہ میں ابھی پہلے اس لیے شیئر نہیں کر رہا کیونکہ ہم تھوڑا سا نا ٹچ دیں گے تو جس ایریا سے ریلیٹڈ کویسچن ہوگا میں فوراً جو ہے وہ اسکرین کے اوپر اس کویسچن کو آپ کو دکھاؤں گا، پھر میں اس کا جواب آپ سے پوچھوں گا. یعنی فرض کریں پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی آر انٹر ڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے، اب یہ فرض کریں میں انٹرویو پینل نے آپ سے کویسچن کیا، میں پہلے آپ کو بتاؤں گا ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے بارے میں تھوڑا سا، ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر چکے ہوں گے، پھر یہی کویسچن میں تھرو کروں گا اپنی طرف سے آپ کو، تو آپ میں سے میں پھر اس کا ریسپانس دیکھوں گا کہ کون کس طرح سے ریسپانس دیتا ہے اس سوال کا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہمارا جو آن لائن سیشن ہوگا میں اس کی بات کروں. تو آپ نے اس طرح کے کچھ کویسچن میں شیئر کر دوں گا آج انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ، تو آپ نے خود سے کویسچن پوچھنے ہیں کہ اس سوال کا اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیسے جواب دوں گا یا دوں گی. انگلش نہیں آتی تو اس کا سمپل یہ ہے کہ آپ سمپل طریقہ، آپ سب سے پہلے اپنے روم میں بیٹھیں، اندر سے لاک کریں اس کو، اور خود سے پہلے جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پرائیویٹ انر اسپیچ، ویگوسکی نے کہا تھا نا کہ اسپیچ 3 طرح کی ہوتی ہے، سوشل اسپیچ، پرائیویٹ اسپیچ اور ایک انر اسپیچ ہوتی ہے. تو انر اسپیچ اپنے اندر سے باتیں کریں، یعنی زبان کے اوپر نہ آئے، دل میں باتیں کرنا جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ والی اسپیچ ہم کریں. اب جب ہم وہ اسپیچ کریں گے نا پھر آپ جو ہے وہ پرائیویٹ اسپیچ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسپیچ سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں بول رہا ہوں، اکیلا ہوں، میں اس طرح اونچا بول رہا ہوں تو یہ پرائیویٹ اسپیچ کہلاتی ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہے، آپ اس کے اوپر آئیں، خود سے بولیں. آپ ایک سینٹنس بھی اچھے سے نہیں بول سکتی تو پھر بھی آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو تیسرے سٹیپ پہ آپ جو سوشل اسپیچ ویگوسکی نے کہی تھی کہ آپ جو ہے اپنے فیملی کے کسی بندے سے اس کے ساتھ ڈسکس کریں جس کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے. ان کیس نہیں ہے فیملی میں سے، فرینڈز، کولیگز، کوئی اور ایسا ڈھونڈیں جس کے ساتھ آپ تھوڑی بہت ڈسکشن انگلش میں کریں. اور اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ پریشانی نہیں ہوگی. میں کوشش کروں گا، اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں میرے پاس انٹرویو سیشن والے، میرے اپنے ریگولر سیشن کے اسٹوڈنٹ بھی میرے پاس جو ہیں وہ 300 پلس رینج میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساروں کو کامیاب کرے گا. تو جو شارٹ لسٹ ہوں گے میں کوشش کروں گا، میں اور میرے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو میں جو ہے وہ انگیج کر کے کوئی موک آپ کے انٹرویوز بھی رکھیں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ ایک کم از کم 2 دفعہ انٹرویو آپ کا لیا جائے، صرف جو ہے آپ کے ایکسپیرینس اور کانفیڈنس کے لیے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ انگلش کمیونیکیشن کے اوپر فلوئنسی کیسے آئے گی. اگر آپ کو آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں آتی تو پھر آپ یہ سٹیپس 3 لیں. خود سے بات کریں، پھر اونچا بولیں، پھر جو ہے لکھ کے جو ہے وہ سٹارٹ کریں کہ آپ پہلے اگر آپ کو اچھا بولنا نہیں آ رہا تو سوچ کے لکھنا شروع کریں. 2-4 دن، ہفتہ جو ہے اس طرح کریں. پھر آپ جو ہے ایک دن آئے گا 10-15 دن کے بعد کہ آپ تھوڑا بہت بولنا شروع کر دیں گے. پھر آپ کسی دوست یا کولیگ کے ساتھ جو ہے جب یہ چیزیں شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید جو ہے آپ کی جو ایفیشنسی ہے اس میں اضافہ ہوگا. جی اب یہ چیزیں ہو گئی کمیونیکیشن انگلش میں آپ کریں گے. اگر انگلش میں سوال ہوتا ہے اردو میں کریں گے، اگر آپ سے اردو میں سوال ہوتا ہے. اب سم ٹائم جو ہے ہم جو انٹرویو کے دوران جو ہے سوال جواب جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں. ڈائریکشن سے ہٹ جانے سے کیا مراد ہے کہ انٹرویو پینل جو ہے ہمیں کوشش کرتا ہے، آذان ہو جائے، میں پانی پی لوں، آپ لوگ بھی پانی پی لیں. 2 منٹ کی بریک ہے، پھر انشاءاللہ اس کو ادھر سے ریزوم کریں.
جی اچھا، یہ ایک بات جو ہے وہ رہ گئی تھی یہاں پہ ویٹنگ روم سے انٹرنس انٹرویو روم تک اس سٹیپ کے دوران، کہ جب آپ کو کال کیا جائے گا، فرض کریں صغیر احمد کو بلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ صغیر صاحب کو کامیاب کریں، ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے، میرے اسٹوڈنٹ ہے، اب ان کو کال کیا جاتا ہے انٹرویو روم میں، تو فوراً نہ جائیں، جیسے ہی وہاں سے آپ کی آواز آئے گی، وہ باہر بیٹھا ایک آفیشیل اسٹاف ممبر آپ کو بتائے گا کہ اس کے بعد آپ کا نمبر ہے، تو اب جب اس سچویشن میں ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جیسے ہی آپ کا نمبر ہے فوراً بھاگ کے اندر نہیں جانا، 1 2 3 سیکنڈ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے رہیں، ریلیکس رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ فوراً آپ جائیں گے تو وہ جو فیس ایکسپریشن ہوں گے نا، وہ پسینہ آنا اور تھوڑی سی پریشانی اور کنفیوژن سی وہ جو ہوتی ہے، تو اس کے آثار جو ہے آپ نے کوشش کرنے ہیں، یا تو آپ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے 1 2 سیکنڈ ویٹ کریں، یا ڈور کے پاس جا کے 1 2 3 کم از کم 3 سے 4 سیکنڈ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑا سا آپ یہ ایکسپیرینس ہے کہ انسان تھوڑا سا اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے، ادروائز فوراً بلایا جانا تو وہ فوراً دل کی دھڑکن اس وقت اتنی تیز ہوتی ہے، اور سویٹ گلینڈز ایکٹیو ہوتے ہیں، اور سم ٹائم جو کپ کپاہٹ سی طاری ہوتی ہے، تو وہ 2 4 سیکنڈ ریلیکس ہونے سے یا رک جانے سے اس میں بہت حد تک جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے، کانفیڈنس لیول اپ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے اس کی کمیونیکیشن کے بعد، اب آپ سے جب مسائل پوچھے جاتے ہیں، مثلا پوچھا جاتا ہے کہ کلاس روم میں ٹیچرز کو کس طرح کے مسائل ہیں پاکستان میں، اب ٹیچر کی سیلریز کم ہیں، ان کے اسکیل اپ گریڈ نہیں کیے جا رہے، ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹیچر ہے آگے 3 3 کلاسز کو پڑھ رہا ہے ٹیچر کو، اور ٹیچر کی ٹریننگ جو ہے یہ نہیں کرائی جا رہی، تو مطلب ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہم نیگیٹو سائڈ پہ کو ڈسکس کرتے ہیں زیادہ تر، ہم ڈراپ آؤٹ کی وجوہات کیا ہیں، آپ نے ایشو بتانا ہے، جو بھی ایشو ہے ایکچوئل بتانا ہے آپ نے، لیکن صاحب آپ نے اس ایشو کو اس طرح سے بتانا ہے کہ اس میں اس کا سلوشن بھی نظر آئے، یا پھر آپ ایشو بتائیں ساتھ میں اس کا ہلکا سا سلوشن بھی دیں، اس کا سلوشن کا ٹچ بھی آپ اپنے ایشو میں دیں کہ اس کو ایسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ سم ٹائم ایسے پوچھا جاتا ہے کہ کلاس روم کے ایشوز کیا ہیں، کلاس روم پرابلمز کون سے ہیں، سم ٹائم یہ پوچھا جاتا ہے کہ کلاس روم پرابلمز کو آپ کیسے منیمائز کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہر تیسرے بندے سے پوچھا جاتا ہے، واٹ از ڈراپ آؤٹ، واٹ آر کلاس روم پرابلمز، آپ ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں، آپ کیسے واٹ از لٹریسی ریٹ، آپ کیسے لٹریسی ریٹ کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ یہ 4 5 سوال ایسے ہیں جو تقریباً انٹرویوز میں جو لیکچر ایجوکیشن یا ماسٹر ایڈمنسٹرز کا ہوتا ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایجوکیشن کا، تو اس میں پوچھے جاتے ہیں، تقریباً کینڈیڈیٹ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے جب پریپریشن سیشن ہوگا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرابلمز آپ نے بتانے ہیں لیکن پازیٹیو وے میں بتانے ہیں، یہ نہیں کسی بھی گورنمنٹ پالیسی کے اگینسٹ بات نہیں کرنی، آپ کو نہیں پسند انٹرویو کے وہ جو 5 سے 10 منٹ ہیں اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اٹیک نہیں کرنا، عمران خان پی ٹی آئی بہت اچھی ہے، باقی پارٹیاں بہت غلط ہیں۔ اس دفعہ پوچھا گیا تھا کہ شہباز شریف اور عثمان بزدار کی گورنمنٹ کو آپ کمپیئر کریں، ایک انٹرویو کویسچن تھا یہ۔ اب یہاں پہ آپ نے ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ کس کا کتنا ورک ہے، کس کا کتنا ورک نہیں ہے، کرٹیسائز پولیٹیکل بیس پہ نہیں کرنا۔ اس طرح کے سوال سچویشن کبھی کبھار کسی 1 2 سے ہو سکتے ہیں، ہر ایک سے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو کویسچن آئے ہیں، کویسچن بینک میں نے تیار کیا ہوا ہے، یہ کویسچن ٹائم ہم انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب مسائل، ایشوز یا چیلنجز آپ نے پازیٹیو وے میں بتانے ہیں، صرف نیگیٹو سائڈ نہیں بتانی ان کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کی انفارمیشن، اپنی فیملی کی، اپنے ڈسٹرکٹ کی انفارمیشن، آپ کی فیملی میں سے کوئی اچھی پوزیشن پہ ہے تو آپ انٹروڈکشن میں اس کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی ڈسٹرکٹ کی انفارمیشن کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، لٹریسی ریٹ ڈسٹرکٹ کا، ڈراپ آؤٹ ریٹ۔ اب لٹریسی ریٹ جو ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ لٹریسی ریٹ جو ہے یہ ہمیں ڈسٹرکٹ کا جو لٹریسی ریٹ ہے، ہمارے پاس کوئی اور ڈاکومنٹ نہیں ہے جس سے ہمیں لٹریسی ریٹ پتہ چل سکے ایکسیپٹ سینسس 2017 کی جو سینسس ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے آفیشیل پاکستان کا جس سے ہمیں کسی بھی ڈسٹرکٹ کا لٹریسی ریٹ معلوم ہو سکے۔
ٹھیک ہے. باقی یہ جو نیشنل اکانومک سروے رپورٹ ہے یہ میرے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اس دفعہ بھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ، لٹریسی ریٹ یہ لیٹسٹ ہوتے ہیں آپ کے سروے رپورٹ کے مطابق. تو آپ سب سے جو میرے اسٹوڈنٹ نہیں بھی تھے ان کو میں بتا رہا ہوں کہ انٹرویو دینے سے پہلے، انٹرویو میں جانے سے پہلے 2-3 دن پہلے نیشنل اکانومک سروے رپورٹ یہ نوٹ کر لیں، نیشنل اکانومک سروے رپورٹ آف پاکستان 2021-22 یہ لیٹسٹ موجود ہے. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. آپ اس میں جی ڈی پی یوٹیلائزیشن دیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں لٹریسی ریٹ دیکھ سکتے ہیں میل فیمیل کا، آپ اس میں انرولمنٹ ریٹ دیکھ سکتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ریٹ دیکھ سکتے ہیں. یعنی ساری چیزیں یہ جو فگرز ہیں جو انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اکثر وہ آپ لیٹسٹ جو ہے وہ دیکھ. اب لاسٹ ٹائم جو انٹرویو ہوا ہے اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، پنجاب کا کیا ہے، کس سروے کے مطابق ہے، کس ڈیٹ کے مطابق ہے، کس ایئر کا ہے یہ. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں گوگل آپ سرچ کریں گے، ایک پاکستان کا لٹریسی ریٹ کہیں پہ آپ کو 59 ملے گا، کہیں پہ آپ کو 72 ملے گا، کہیں پہ 68 ملے گا. تو ایگزیکٹ جواب اس کا آپ کو نیشنل جو اکانومک سروے رپورٹ ہے وہ آپ کو دے گا. تو ڈسٹرکٹ کی انفارمیشن آپ اچھی طرح سے کلیکٹ کر کے جائیں. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ میں جو آپ کی کوئی اچھی کوئی مشہور شاعر ہے، کسی مشہور رائٹر کی کوئی مشہور کتاب ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی پلیئر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی فیمس پلیس ہے، کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے، یہ 8-10 چیزیں ایسی ہیں ان سے متعلق اکثر سوال پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ سے سارے سوال جواب، یہ میں نے جنرل ڈسکشن کیا اب تک، سوال جواب ہو گئے. آپ سے پہلے چیئرمین سوال کرے گا، پھر ممبران سوال کریں گے، اینڈ پہ پھر چیئرمین سوال کرے گا اور پھر چیئرمین ہی آپ کو کہے گا گڈ لک، بیسٹ آف لک، تھینک یو، یو مے لیو، یو مے گو ناؤ. تو یہ کمنٹ ان کی طرف سے ہوں گے. آپ نے ان کو تھینک یو بولنا ہے اور اللہ حافظ بھی آپ بول سکتے ہیں. تھینک یو اور اللہ حافظ دونوں بھی بول سکتے ہیں. مسکراتے ہوئے جو ہے آپ نے جو ہے وہ جانا ہے. سم ٹائم آپ کی جو چیئر ہے وہ اس کی ڈائریکشن ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی پرمیشن بھی لے سکتے ہیں. اس کا رخ کسی رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ ہے تو آپ نے اس کا رخ چیئرمین کی طرف کر لینا ہے خود ہی. تقریباً نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار انٹرویو میں ایسا بھی ہوتا ہے جان بوجھ کے، یا کوئی اٹھ کے جاتا ہے تو اس کی ڈائریکشن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. گھسیٹ کے اس کو پرمیشن لینے کے بعد گھسیٹنا نہیں ہے، اٹھا کے جو ہے اس کو سیٹ کر کے اس کے اوپر، جیسے ہم کسی بھی آفیشیل میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہماری چیئر سیٹ نہیں پڑی تو ہم اس کو اس کی ڈائریکشن صحیح خود کر لیتے ہیں. اسی طرح یہی اس کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. اب اینڈ پہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو گڈ بائی کہے گا، بیسٹ آف لک کہے گا، مسکرا کے کہے گا. جو پہلی مرتبہ جاتا ہے انٹرویو دینے یا جاتی ہیں دینے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بیسٹ آف لک کہا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی میری سلیکشن پکی ہے. یہ ہر بندے سے کہا جاتا ہے، ہر بندے کو وہ خوش اسلوبی سے بڑے پیار اخلاق سے جو ہے ویلکم بھی کہتے ہیں اور اللہ حافظ بھی کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپنا کام پورا کر کے ہی بھیجتے ہیں. تو یہ تھا اوور آل جو ہے ایک شارٹ سا انٹروڈکشن کہ کیسے انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کل سے پراپر ایک سیشن کی تیاری کریں گے کہ جو بیسکس ہیں ایجوکیشن کی وہ کیا ہے. فرض کریں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم یہاں سے سٹارٹ، آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں. ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، ٹیچنگ کیا ہے، لرننگ کیا ہوتی ہے، ایکسپیرینس کس کو کہتے ہیں، نالج کیا ہوتا ہے، یہ وہ بیسکس ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کیا ہے، ایس این سی کیا چیز ہے، یہ 2-4 چیزیں ویسے میں اوور ویو دے رہا ہوں. پراپر جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ تعالی وہ کل سے ہم سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم میرے جو بک ہے زون آف ایجوکیشن اس میں ٹوٹل 9 چیپٹر ہیں. اب ان 9 چیپٹر کے 9 چیپٹر کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. جی جی تو ہم انشاءاللہ تعالی جو کویسچن انٹرویو کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں ہم صرف انہی کویسچنز کو میں ڈسکس کروں گا. فرض کریں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لرننگ تھیوریز کیا ہیں. اب لرننگ تھیوریز کو پہلے میں ایکسپلین کروں گا شارٹ سا، بالکل ٹو دا پوائنٹ، 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ایک کانسیپٹ کے بارے میں جو شارٹ کانسیپٹ ہیں آپ کو میں بتا دوں گا. دین میں آپ سے اپلیکیشن لیول کے کویسچن پوچھوں گا. واٹ از مین بائی اپلیکیشن لیول کویسچن؟ اپلیکیشن لیول کویسچن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو سچویشن دی جاتی ہے یا ایگزامپل دی جاتی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں. تو یعنی آپ کو بیسکس جب کانسیپٹ پتہ ہوگا تو اب آپ اس کی ایگزامپل بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، یا ایگزامپل آپ سے پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی آپ دے پائیں گے. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی اس میں ڈسکس کریں گے.
تو سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں ایجوکیشن سے. میں 1 منٹ ایجوکیشن کی جو سلائیڈز ہیں وہ اوپن کر لوں. آپ میں سے جس کے پاس میری جو بک ہے زون آف ایجوکیشن اگر نہیں ہے تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ لازمی لے لیں کتاب. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھی کتاب مارکیٹ میں نہیں ملے گی جس میں تمام کا تمام سبجیکٹیو کانٹینٹ نوٹس کی شکل میں دیا گیا ہوگا, اور سارے کا سارا کانٹینٹ جو بھی پچھلے یہ اس وقت میں کتاب لکھ رہا تھا جب انٹرویو ہو رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اس وقت ہی میں اس پہ کام کر رہا تھا. ڈیلی جو انٹرویو میں کویسچن آتے میں اس کو اپنی بک کے سبجیکٹیو میں اسی دن ہی شامل کرتا. یعنی جیسے انٹرویو سیشن یہ مکمل ہوا اس کے بعد یہ میں نے اپنی بک جو ہے وہ پرنٹنگ کے لیے دی تھی. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام سوال جو 2021 کے انٹرویو میں ایجوکیشن کے, میری کتاب میں جی کے شامل نہیں ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچن تھے وہ میں نے اس میں شامل کیے ہیں. جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا میرے اسٹوڈنٹ کے علاوہ انٹرویو پریپریشن جو اس وقت آج کی سیشن میں موجود ہیں ان کے پاس, کافی سارے اسٹوڈنٹ کے پاس میری بک ہے, وہ بھی اس چیز کو جو ہے اس چیز کے شاہد ہوں گے کہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کا کانٹینٹ کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا, اور نہ ہی آپ کو گوگل کرنی پڑے گی کوئی چیز. مثلا کنیکٹڈ کلاس روم کا کانسیپٹ ہے, یہ مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں. یہ انٹرویو میں سوال کیا گیا کسی بھی آپ کو اتھینٹک ویب سائٹ سے یا کسی بھی اور بک سے آپ کو کنیکٹڈ کلاس روم کا کانسیپٹ ایگزامپل کے ساتھ اور فیکٹس اور فگر کے ساتھ نہیں ملے گا, لیکن زون آف ایجوکیشن میں ملے گا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی نماز سر, نماز جی بس ہم 10 منٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کلاس ہماری اینڈ ہو جائے گی. آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے. کل انشاءاللہ ہم یہاں 5:30 پہ ہم 10 منٹ کی نماز بریک لیں گے اور اس کے بعد 20 سے 25 منٹ کی کلاس بھی ہوگی. ٹھیک ہے سر ایکسکیوز می. جی سر آپ نے تو کہا تھا کہ کوسچن آنسر سیشن بھی ہوگا. جی کویسچن آنسر سیشن ہوگا. جی کویسچن آنسر سیشن بھی ہوگا, ڈیلی بیسس پہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آج نہیں ہوگا ابھی آپ کہہ رہے ہیں آج ہوگا. میں ایجوکیشن, ٹیچنگ, لرننگ, ایکسپیرینس اور نالج کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو بھی ٹچ کر لیں, اپنا جو مشن ہے ہمارا اس کو بھی ساتھ سٹارٹ کر لیں. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے کویسچن آنسر سیشن. لیکن آج جو کویسچن آنسر ہوں گے وہ صرف جنرل ہوں گے, جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوں گے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جس سبجیکٹ کو فرض کریں ہم ریسرچ پڑھتے ہیں تو ریسرچ سے ریلیٹڈ سوال جتنے بھی انٹرویو میں ہو سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ, وہ پھر اس دن ہم ڈسکس کریں گے جس دن متعلقہ ہمارا چیپٹر ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جب ایک چیز کو پڑھ چکے ہوں گے نا تو اس کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے, میرے لیے بھی اور آپ کے, میرے لیے ڈسکس کرنا, بتانا, آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا. ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آپ سے انٹرویو میں لازمی پوچھی جاتی ہے, واٹ از ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کی ڈیریویشن کا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اس کی ڈیریویشن کیا ہے. اب یہ میں انشاءاللہ 5 منٹ میں ان چیزوں کو بیسکس کو بتاتا ہوں, کل بھی ہم ان کو ڈسکس پھر کریں گے. ایجوکیشن جو ہے لیٹن ورڈ ہے ایجوکر, ڈرا آؤٹ, برنگ اپ یا لیڈ. اس کے اپنے مائک اب آپ اپنی فیملی کو دوائیاں پلا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت یاب کریں آپ کے فیملی ممبرس کو. اب سب سے جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے نا, ایکوزیشن آف نالج, اسکل, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس, یہ یونیسکو کی ڈیفینیشن ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن, جنہوں نے SDGs اور MDGs بنائے تھے. یہ ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ, SDGs MDGs پہ. تو یہ سب سے بیسٹ ڈیفینیشن ہے. آپ نے اپنے الفاظ میں ایک ڈیفینیشن یاد کرنی ہے ایجوکیشن کی, ایک یاد کر لیں آپ ٹیچنگ کی, ایک آپ یاد کر لیں لرننگ کی, ایک آپ یاد کر لیں ایکسپیرینس کی. ٹھیک ہے, تو نالج کی. یہ 4-5 ڈیفینیشن بہت بیسکس ہی ہیں, یہ تقریباً پوچھی جاتی ہیں انٹرویو میں. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن کیا ہے, ڈیفائن ایجوکیشن ان یور پوائنٹ آف ویو. آپ اپنے اینگل سے ایجوکیشن کو ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے, تو جو آپ کو بیسٹ لگتی ہے. کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر آپ سے جب اس طرح کی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ انورٹڈ کامات میں کوئی رٹی رٹائی ڈیفینیشن نہ بتائیں, بلکہ کیا کریں آپ اپنا کانسیپٹ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن کو. میرا فیس بک پیج ہے زون آف ایجوکیشن کے نام سے, جس کا لنک بھی میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا, دوبارہ بھی میں کر دوں گا. اس پہ یہ بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے, اس کو ذرا کنٹرول کریں پلیز سر. یہ اللہ کے بندیاں, اب میں کیا کروں, ان کو کیسے سمجھاؤں. جی
تو میرا وہ پیج ہے, اس پہ میں کویسچن جو ہے نا وہ پوسٹ کر رہا ہوں. یہ انشاءاللہ گروپ کی پرائیویسی میں اوپن کر دوں گا. میں کویسچن ڈیلی 10 سے 15 جو چیز ہم ڈسکس کریں گے, تو جو کویسچن آپ کی طرف سے آئیں گے وہ تو ہم انشاءاللہ آن لائن ڈسکس کریں گے, لیکن جو کویسچن آپ کی طرف سے نہیں بھی آئیں گے لیکن وہ امپورٹنٹ ہوں گے, تو ان کویسچن کو بھی ہم کیا کریں گے. نہیں آ رہی سر کی. جی آواز آ رہی ہے میری؟ اب میری آواز کہاں سے بریک ہوئی تھی؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. میری آواز کہاں سے بریک ہوئی تھی؟ سر آپ ایکسپیرینس. جی سر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ جو کویسچن آپ کی طرف سے آئیں گے آن لائن سیشن میں وہ تو ڈسکشن میں شامل ہو جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو کنٹینٹ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ کچھ کویسچن ڈیورنگ ڈسکشن اسکپ ہو جاتے ہیں. میں ان کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کروں گا. آپ نے اس پہ 20 جواب آ چکے ہیں, آپ نے اپنا جواب پھر بھی ٹائپ کرنا ہے, آپ نے اپنا جواب وائس نوٹ میں بھیجنا ہے. سب سے بیسٹ پریکٹس میں نے اپنے پہلے جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ان کو, میں نے کوئی کافی سارے سوال شیئر کیے, میں نے کہا کہ آپ اس کا جواب وائس نوٹ میں دیں مجھے, ٹھیک ہے. آپ کا جواب ٹوٹلی رانگ ہے لیکن آپ نے پھر بھی دینا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس چیز کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کانفیڈنس لیول اور آپ کا جو وے آف ایکسپریشن ہے اس کو بہت بوسٹ اپ ہو جائے گا. بہرحال تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم جو ہے یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں, ٹیچنگ کی اور لرننگ کی. ایکوزیشن آف نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس, یہ ڈیفینیشن ہے یونیسکو کی ایجوکیشن کی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو آکسفورڈ ڈکشنری ہے یا جو کیمبرج ڈکشنری ہے, کیمبرج ڈکشنری کہتی ہے کہ ایجوکیشن از اے ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس ان اے اسکول اور سر کالج. مجھے آواز نہیں آ رہی. آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے. آپ ری جوائن کر لیں پلیز. جی سر جی کیمبرج کی مجھ سے 2016 میں نے ہیڈ ماسٹر کا انٹرویو دیا تھا. مجھ سے پہلا کویسچن ہوا تھا کہ واٹ از ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو کیمبرج ڈکشنری. اب مجھے اس وقت نہیں تھا اس کا آئیڈیا, تو کیمبرج اور آکسفورڈ ڈکشنری کی یہ ٹیچنگ کی, لرننگ کی اور ایجوکیشن کی, یہ 3 ڈیفینیشنیں آپ یاد کر لیں, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا پینل میں سے کوئی ان تینوں میں, ان دونوں ڈکشنری میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن آپ سے پوچھ سکتا ہے. ایجوکیشن جو ہے آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ اٹ از اے پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان اسکول اور کالج, ٹھیک ہے. اور یہ کیمبرج کہتی ہے, اور آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان اسکول اینڈ کالج فار اٹینمنٹ آف نالج اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسکلز. یہ تھوڑا سا اضافہ ہے اس میں, اٹینمنٹ آف نالج اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسکلز. اب یہ 3 ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی, ریپیٹ کر دیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. کیمبرج ڈکشنری کہتی ہے ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان اسکول اور کالج. کیمبرج یونیورسٹی کی ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان اسکول, کالج اور یونیورسٹی فار اٹینمنٹ آف نالج اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسکلز. یہ آکسفورڈ کی ڈیفینیشن ہے. اب یہ 3 ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان تینوں ڈیفینیشنز کو, یا یہ پلیٹو کی, سوکریٹیز کی, ایرسٹوٹل کی, زون آف ایجوکیشن میں تقریباً آپ کو کوئی 25 کے قریب ڈیفینیشن, 20-25 ملیں گی. آپ ان میں سے جو آپ کو بیسٹ لگے, یہ مسلم اسکالرس کی بھی ہیں, اس میں ویسٹرن اسکالرس کی بھی ہیں, اسی طرح گریک اسکالرس کی بھی ہیں, کوئی 20 کے قریب ڈیفینیشنز ہیں. آپ ان میں سے ایک اپنی ڈیفینیشن بنائیں, انہی میں سے کوئی نکال لیں, 2-3 کو ملا کے جو ہے وہ اپنی ایک ڈیفینیشن, شارٹ سی کمپریہنسو سی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ بنا لیں, آپ کو آنی چاہیے. واٹ از ٹیچنگ؟ ٹیچنگ از ٹرانسفر آف لرننگ فرام 1%. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر موسٹلی نا وہ پیپر میں جان ڈیوی کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں. جی پیپر میں پوچھتے ہیں, انٹرویو میں پوچھی جا سکتی ہے, آپ کے پاس یہ موجود ہیں تو آپ نے, جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے تو یاد کی ہوگی, لازمی بات ہے. اگر نہیں کی تو جو ایک ڈیفینیشن آپ ان کی بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پلیٹو, ایرسٹوٹل کی, بہرحال جوہن ڈیوی کی زیادہ, یا ایرسٹوٹل, سوکریٹیز, پلیٹو, ان 4 تک آپ محدود رہیں تو کافی ہے. باقیوں کی ڈیفینیشن آپ کو یہاں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائم امام غزالی کا پوچھا جاتا ہے, اقبال یا غزالی کا بھی سم ٹائم پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی کو بے شک آپ سکپ کر سکتے ہیں. ان کی ایک ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سمپل ہے, میرے اس پہ لیکچر بھی موجود ہیں, لیکن کل جو کہ ہم پراپر سیشن اس پہ لیں گے تو اس پہ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. جیسے ابھی آیا ہے ایک پوائنٹ کہ ڈیوی کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. بہرحال
اب یہ تو ہو گیا ایجوکیشن. اب اس کے ساتھ ٹیچنگ ہیلو کیا ہے؟ جی 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 فرمائیے. جی سر، میں نے کہا کہ یہ ایجوکیشن فلاسفی کی جو بات آ جائے تو اس میں وہ جو زرنگی کا اسکول آف تھاٹ وہ کون سا ہے؟ کس کا؟ وڈ یو ہیئر مائی وائس؟ کس کا؟ زرونگی زرنوجی نام ہے. ابن خلدون. جی زرنوجی نام میں نے ان پڑھا تھا. کا اسکول آف تھاٹ. انشاءاللہ ہم فلاسفی کے چیپٹر میں اس کو ڈسکس کریں گے. مسلم اسکالرس کو امام غزالی، ابن خلدون، علامہ اقبال کو، شاہ ولی اللہ کو، ان کی فلاسفیز کو ہم وہاں جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ان کے اسکول آف تھاٹ سر اس کے کیا ہے نا، اس میں جرنل نہیں ابھی بتا سکتے آپ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت ان کو ڈسکس کریں گے فلاسفی کے چیپٹر میں. جتنے بھی ہمارے مسلم اسکالرز ہیں ان کے اسکول آف تھاٹ کیا تھے یا ان کی اپنی جو فلاسفیز ہیں وہ کیا تھیں. اور سر یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو کورس کانٹینٹ ہے یہ آپ کے پاس موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ کورس کانٹینٹ مطلب اس کا ہمیں پتہ چل جائے کہ آؤٹ لائن کون سی ہے ان کی. کس چیز کا ایگزام ہے آپ کا؟ سر میں ابھی کوالیفائی کیا ہے، میں نے ریٹن ٹیسٹ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا نا کس پوسٹ کے لیے کیا ہوا ہے؟ لیکچرر ایجوکیشن کا ہے اچھا سر. لیکچر وہ ایجوکیشن بھی کے لیے کیا ہوا ہے. چاہیے. جی ابھی شارٹ لسٹ ہم ہوئے ہیں لیکن ابھی ہمارا انٹرویو پینڈنگ ہے تو وہ سر ان کا میں ہوں سر اصل میں کے پی سے نا. دیکھیں جو انٹرویو ہوتا ہے نا اس کا کوئی کنٹینٹ اسپیسیفک نہیں ہوتا. آپ سے سبجیکٹ اور جنرل اور آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا جو کویسچن ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. جی اب اس کے بعد ایجوکیشن کے بعد آپ نے ٹیچنگ کی ڈیفینیشن کو. ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹرانسفر آف نالج فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن. یہ سب سے اسمارٹ اور سب سے چھوٹی ڈیفینیشن ہے ٹیچنگ کی. دین آتی ہے لرننگ. لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ لرننگ پروسیس آف پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. کسی انڈیویجول کے بیہیویئر میں جو پرماننٹ چینج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہے نالج. نالج کس کو کہتے ہیں؟ فیکٹس، انفارمیشن یا اسکل ایکوائر کرنا ہے ایجوکیشن سے، یعنی پروسیس آف ایکوائرنگ فیکٹس، انفارمیشن اور اسکل by education is called knowledge. Facts, information or skill acquired by education is called knowledge. یہ ٹیچنگ، لرننگ، نالج اور لاسٹ ون ایکسپیرینس کی ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے آپ کے کویسچن کی طرف آئیں گے. کل سے ہم پریپریشن سیشن سٹارٹ کریں گے باقاعدہ اسٹیپ وائز. چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے 2 دن میں، کوشش کریں گے اس کے کی پوائنٹس ڈسکس کر کے. دین جو کویسچن پوچھے جا چکے ہیں پہلے انٹرویو میں ان کو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. اس چیپٹر کے جتنے بھی پوچھے جا چکے ہیں یا امپورٹنٹ مجھے یا آپ کو لگیں گے ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. پریکٹیکل کانٹیکٹ ود آر آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹ از کالڈ ایکسپیرینس. پریکٹیکل کانٹیکٹ ود آر آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹ از کالڈ ایکسپیرینس. یہ میں آپ کو سافٹ میں پرووائڈ کر دوں گا جن کے پاس بک نہیں ہوگی فی الحال، لیکن یہ ریکمینڈ میں کروں گا کہ آپ بک لازمی لیجیے گا. یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ آپ کی پریپریشن باقاعدہ سٹارٹ کی جائے گی. جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں ہلکا سا کانٹینٹ جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں کہ جو زون آف ایجوکیشن کا جو کانٹینٹ ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کا معیار یا اسٹینڈرڈ کیا ہے، کس طرح کی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں. میں ہلکا سا صرف چیپٹر نمبر 1 کا ٹچ دے لوں، صرف 1 منٹ آپ لوگ ویٹ کریں گے، دین آپ کے کویسچن اینڈ آنسر انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کیے جائیں گے. یہ چیپٹر نمبر 1 ہے ایجوکیشن کا، ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اس میں ہم سٹارٹ کریں گے ٹیچنگ سے اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے، ٹیچنگ کی ڈیفینیشن، ٹیچنگ کے کمپوننٹس کتنے ہوتے ہیں اور ایک گڈ ٹیچنگ کے، اچھی ٹیچنگ کے فیچر کیا ہوتے ہیں. یہ انٹرویو کے لیے بہت اہم ہے. اسی طرح پیڈاگوجی اور اینڈروگوجی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد میکسمز آف ٹیچنگ یا پرنسپلز آف ٹیچنگ کیا ہوتے ہیں، لاز آف لرننگ کیا ہے. اس کے بعد لرننگ کی جو تھیریز ہیں، ماڈرن لرننگ ٹیکنیکس، فلپڈ لرننگ ہے یا بلینڈڈ لرننگ ہے، فلیکس لرننگ ہے، انکلوسیو لرننگ ہے، انکلوسیو ایجوکیشن ہے، بلینڈڈ لرننگ ہے. یہ جو ماڈرن لرننگ ٹیکنیکس ہیں، انسٹرکشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لرنر کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ہمارے جو پروفیشنل سٹینڈرڈ ہیں، نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ 2017 میں ایک فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن نے ڈاکومنٹ پبلش کیا تھا. اس ڈاکومنٹ کا نام ہے منیمم نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فار ایجوکیشن ان پاکستان، MNSQE، منیمم نیشنل
اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. اس میں 5 ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ انہوں نے بتائے ہیں. یہ انٹرویو میں پوچھا گیا ہے کہ وہ کون کون سے اسٹینڈرڈ ہیں. ایک تو اسٹینڈرڈ فار ٹیچر جنہیں ہم NPSTs کہتے ہیں. NPSTs ویسے ڈیولپ 2009 میں ہوئے تھے. NPSTs نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز. اسی طرح اسٹینڈرڈ فار لرنر, اسٹینڈرڈ فار کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک, اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ اینڈ اسٹینڈرڈ فار کلاس روم انوائرمنٹ. یہ 5 اسٹینڈرڈ اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے انٹرویو سیشن میں. اس کے بعد یہ پروجیکٹس اور اس کی ٹائپس وغیرہ کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. گراف وغیرہ یہ ان سے ریلیٹڈ سوال امتحان میں نہیں پوچھا جاتا. ٹیچنگ اسٹریٹجی, میتھڈ, ٹیکنیکس, اپروچ, ٹیکٹکس اور اسٹائل یہ کیا ہوتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہے ٹیچنگ اپروچز اور فیزز آف ٹیچنگ. اس کے بعد بیسک ٹیچنگ اسٹائل. یہ 5 ڈفرینٹ ٹیچنگ اسٹائل ہوتے ہیں اور 3 اسٹوڈنٹ کے انگیجمنٹ اسٹائل ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ ہے, لیکچر میتھڈ ہے, ڈسکشن میتھڈ ہے. یہ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا. کل ہم اس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے جتنا ہو سکے گا. بز سیشن, فش باؤل, ڈیمانسٹریشن میتھڈ. اس کے علاوہ ڈیل کون آف لرننگ اور پروجیکٹ میتھڈ, ڈسکوری لرننگ میتھڈ, ہیورسٹک میتھڈ, ایکٹیویٹی میتھڈ, کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ, پرابلم سالونگ, انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ. انٹرویو کویسچن اگر آپ دیکھیں یا PPSC کے پاسٹ پیپر اگر آپ دیکھیں, کوئی ایک سوال ایسا آپ پیپر نہیں ملے گا جس میں انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو نہیں پوچھا گیا ہو. ہر 2 میں سے ایک انٹرویو میں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو پوچھا جاتا ہے. ہر 2 انٹرویو میں سے ایک میں یہ سوال لازمی پوچھا جاتا ہے, انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو. جی اس کے بعد یہ کویسچن آنسر میتھڈ, ریسیٹیشن میتھڈ, انڈیویجول میتھڈ, گروپ میتھڈ, برین اسٹارمنگ, فیلڈ ٹرپس, ماڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ, پروگرام لرننگ ہے, مائکرو ٹیچنگ, CAI, ای پیڈاگوجی, آن لائن لرننگ, سائبرگوجی یا پیراگوجی کیا ہے, یہ امپورٹنٹ کچھ چیزیں. اس کے بعد ہے لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے, کنیکٹڈ کلاس روم, ایکسپوزیشن اینڈ السٹریشن ان ٹیچنگ. یہ وہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں جو انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے. میکرو ٹیچنگ, ڈرل میتھڈ, اور اس کے بعد لیسن پلاننگ کی 2 اپروچز امپورٹنٹ. اور اس کے بعد کو کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, پیس ایجوکیشن کیا ہے, اور ٹیم ٹیچنگ, کو ٹیچنگ اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ یہ کیا ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشن. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو ہے وہ چیپٹر جو فرسٹ ہے, اس میں کوشش ہم کریں گے جتنا میکسیمم ہو سکے گا. کچھ اور بھی رہتے ہیں, تھیمیٹک لرننگ ہے, لرننگ ماڈلز ہیں یعنی لرننگ تھیریز جسے ہم کہتے ہیں, سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہے, پروگریسو پلان, گیرے میتھڈ ہے, ڈالٹن پلان, ونٹ کا پلان. یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے انٹرویو کے حوالے سے, بہرحال جو امپورٹنٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا ایک چیپٹر ہے جس میں جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ 50% ایٹ لیسٹ کل ہم ڈسکس کریں اور پھر اس پہ کویسچن آنسر سیشن کریں. جی اب میری سر یہ کائنڈلی بتائیے گا آپ کی بک منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ جی وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. جی پلیز لازمی سر کیجیے گا. جی اب آپ لوگ جو ہے اپنا کوئی بھی کویسچن آپ کا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو سوال جواب کا سیشن ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیا جواب ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے. آج انٹروڈکٹری سیشن تھا, آپ کی کوئی کنفیوژن آج کے سیشن کے حوالے سے, ہمارے آن لائن پریپریشن سیشن کے حوالے سے کوئی ہے تو وہ آپ ضرور کریں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم اس سائٹ پہ چلے جائیں سوال جو تو پھر ہمارا ٹائم تھوڑا سا جو ہے اور زیادہ لگ جائے گا, کیونکہ ہمارا 1 گھنٹے کا سیشن تھا, 1.25 گھنٹہ ہمارا گزر چکا ہے. تو 10 منٹ میں جو بھی آپ کی کوئی کنفیوژن یا کویسچن بیسک ہیں وہ آپ کریں. آپ اپنے سارے سوال تیار کر کے رکھیں, جو بھی آپ کا کویسچن ہے ڈیلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکشن سے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. جتنا آپ ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا آپ کو بینیفٹ ملے گا. جی سر یہ جو آپ نے اتنا کنٹینٹ شیئر کیا ہے کیا جی 1 by 1 سر آپ نے جتنا کنٹینٹ پلیز آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ سلائڈز میں ذرا کلرفل ہے تو وہ پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. بک تو ہے لیکن بک سے اچھی مجھے یہ سلائڈز لگ رہی ہیں, تو یہ شیئر کر سکتے ہیں آپ پلیز؟ چلے میں سلائڈ شیئر کر دوں گا. اور سر ٹائمنگ بھی بتا دیں کل کی ٹائمنگ یہی ہے جو آج کی ہے. سر میں ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی پلیز. سر جیسے انٹروڈکشن میں آپ نے بتایا تھا کہ ہم اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتائیں گے, جیسے کہ پہلے ہم جاب کر رہے ہیں تو ہماری ماسٹرس بیس پہ وہ جاب ہے, جبکہ جیسے میرا سبجیکٹ ہے, میرا ماسٹر کیمسٹری میں ہے, پھر میں نے M.Ed کیا تو M.Ed کی بیس پہ میں نے کیا ہے. تو جب ہم اپنی کوالیفیکیشن کے بارے
पाएंगे तो BSc के बाद मैं B.Ed और बतूल M.Ed फातिमा अपना बताऊंगी, कैमरा लेकिन ऑफ अगर कर मैं दें आपको प्लीज़। अपना जॉब बता देती जी 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 सर, जब मैं जॉब के बारे में बताऊंगी कि मैं टीचर हूँ, और फिर वो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने मास्टर्स की बेस पे जब हमारी जॉब हुई है तो आपका मास्टर में क्या सब्जेक्ट था, जो कि हमने अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर वो मेंशन नहीं किया हुआ। तो फिर मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरा मास्टर्स केमिस्ट्री है, तो फिर तो ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने स्विच क्यों किया। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि हम इसका आंसर किस तरह से स्मार्टली दें कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन पे मास्टर्स नहीं मेंशन किया हुआ, और अगर हम जॉब बताते हैं NOC साथ लेके जाते हैं और जॉब हमें मास्टर्स की बेस पे मिली है और वहां पर हम हाइड करते हैं अपना मास्टर, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि हम ठीक है अपने पैनल को किस तरह से ठीक है स्मार्टली सर हैंडल कर ये सकते हैं। और सर ये भी सर और ये भी कंफ्यूजन है कि वो ये भी मोस्टली पूछ लेते हैं कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ी है, मतलब वो वहां पे भी तो आप जॉब कर रहे जी हैं पढ़ा। जी बतूल फातिमा आपका कैमरा ऑन है, काइंडली अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो अपने कैमरा ऑफ कर दें। जी सवाल ये है कि वो हमसे आपने मेंशन नहीं किया, वो आपसे पूछेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वो ये भी पूछते हैं ना क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम, वो ये जी भी क्वेश्चन वालेकुम मोस्टली करते हैं कि आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल है, कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें इस पोस्ट के लिए, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, उसका जी क्या होगा? जी जी मैं सर बताता हूँ। काइंडली आप ना पहले वाले जो टीचर ने पूछा है ना उनका आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी है और बहुत लोग B.Ed और M.Ed है। बहुत नहीं 90% जो है वो B.Ed M.Ed हैं, और उनका अपना जो पेरेंट सब्जेक्ट है वो एजुकेशन नहीं है, और M.Ed की बेस पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ये केस जो है वो सबके साथ है, और ये सवाल वाकई अक्सर स्टूडेंट से पूछा भी जाता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप ना भी बताएं तो उन्हें पता है कि आप जो है वो पहले जॉब कर रहे हैं। जब आपकी जो CV है उनके पास जाती है तो उसके बाद मेंशन होता है उसके ऊपर कि आप जो है वो जॉबियन हैं, और अगर आप जॉब का नहीं बताते तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्क ले रहे हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप PPSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये फ़र्ज़ है आपका कि आप उनको इन्फॉर्म करें कि आप PST EST या SST हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे सवाल किया जाता है कि आपने मास्टर किया हुआ है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है उसमें, और अब आप स्विच करना चाहते हैं, उसकी क्या रीज़न है। तो रीज़न जो है वो आपके स्विच करने की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होती है कि आप ये बता सकते हैं कि, या वो ये सवाल करते हैं कि हम आपको इस सब्जेक्ट में, इस एरिया में क्यों सिलेक्ट करें। तो आप पहला जवाब आप ये देख सकते हैं कि आप इतने कैंडिडेट से आपने उन कैंडिडेट्स को compete किया और आप शॉर्ट लिस्ट हुए। पहला आपका जो है आपकी सपोर्ट में ये आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा अपने माइक प्लीज़ ऑफ कर दें। दूसरा जवाब इसका, ये बतूल फातिमा आप तक आवाज़ पहुंच रही है? थैंक यू जी। जी हाँ अपने माइक प्लीज़ ऑफ कर दें, ये डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार। जी दूसरा इसका आप जवाब ये दे सकते हैं कि आपने टीचिंग को और एजुकेशनल साइकोलॉजी को, फ़िलासफ़ी को एजुकेशन में पढ़ा है, ठीक है। और आप जो है अल्लाह ताला ने आपको, या मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ें सीखी और समझी हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना जो नॉलेज है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको हायर लेवल पे अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है, एजुकेशन के जो स्टूडेंट कॉलेज लेवल पे हैं, तो मैं उनके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करूँ। यानी मेरे पास बेसिक्स तो हैं एजुकेशन की, मैंने एजुकेशन को स्टडी किया, कि मुझे पता हो कि बेसिक्स क्या हैं एजुकेशन की, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, बच्चे का
جو اس کی مینٹل جو اپروچ ہے بچے کو کب کیسے کتنا ڈیلیور میں نے کرنا ہے، یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں ایجوکیشن میں آ کے. جب میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں تو میرا اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اور مجھے اس سبجیکٹ کے بارے میں اب اچھی نو ہاؤ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ وہ جو میرا اپنا سبجیکٹ ہے میں اس کو بھی یہاں پہ شامل کر کے اپنے بچوں کے اندر ایجوکیشن کے سبجیکٹ کے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی سائنٹیفک ایپٹیٹیوڈ میں ڈیولپ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تیسرے نمبر پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریسپانسبلٹی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے ایک اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے، اور اچھی اپرچونٹی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. یہ میرے لیے بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کالج لیول پر اس سبجیکٹ کی اپرچونٹی مل جائے تو میں اس کو بہتر طریقے سے اس سبجیکٹ کی نسبت اس سبجیکٹ کو بہتر طریقے سے پڑھا سکتا ہوں یا پڑھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ اس پہ نہ صرف جو ہے میں یہ سمجھتا یا سمجھتی ہوں کہ میں خود ایکسپلور ہوگا میرا نالج یا ایکسپیرینس، بلکہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ یا ٹیچر ہوں یا رہی ہوں، تو وہ چیز بھی اور ادھر سے اس ایجوکیشن کا بھی میں اس کو انٹیگریٹ کر کے جب اپلائی کروں گی تو اوبویسلی میرے بچوں کا بھی اس چیز کے اوپر بہت اچھا اور پازیٹیو اثر ہوگا. یہ 2-3 جو ہے مختلف جواب آپ انٹیگریٹ کر کے ملا کے آپ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جواب ہے کہ اگر تو ان کو ان میں سے کوئی آپ کا پسند آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. میرے حساب سے یہی جو ہے 3 اس کے بہترین بیسٹ پاسبل آنسر بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی اور کے مائنڈ میں ان سے ریلیٹڈ کوئی اور جواب ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. جی سر you have a question? جی پلیز تھوڑا سا اونچا بولیں. میڈم بطول فاطمہ نے جو کوشچن کیا ہے اسی کے ریلیٹڈ کہ میں نے LLB کیا ہوا، تو اگر میں وہ بتاتی ہوں کہ میں نے LLB کیا ہوا ہے تو اس کے ریلیٹڈ تو وہ کوشچن کرنا اسٹارٹ نہیں کر دیں گے. وہ اوبویسلی اسٹارٹ کریں گے. دیکھیں آپ انگلش کے ہیں، بیک گراؤنڈ آپ کا انگلش ہے، وہ آپ سے سوال کریں گے. وہ تو آپ کو اگر آپ ہیں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تو یعنی آپ کی گورنمنٹ جاب نہیں ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنا سائڈ سبجیکٹ شو ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، جو کسی اور میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے اس کا نام بتائیں. ہمارے ایک یہاں بکر سے ہیں سر LLB کیا ہوا. جی اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو پھر تو آپ کو مینشن کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے آپ کی ریکمنڈیشن ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ کینسل ہو سکتی ہیں آپ کی ریکمنڈیشن فائنل سلیکشن کے بعد بھی، اور آپ پہ بین بھی لگ سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور بتانے والا بھی آپ کا قریبی دوست یا فیملی میں سے کوئی ہوگا، رشتہ داروں میں سے. اس نے پہلے جاب میں تھی یا تھا اور اس نے NOC نہیں لیا تھا. اور ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، وہ 5 سال سروس کر چکا تھا. جی میں ویسے بتا رہا ہوں آئندہ کے لیے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا 17 گریڈ میں 5 سال وہ سروس کر چکے تھے، اور ان کے قریبی دوست نے جو ہے وہ PPSC کو لیٹر لکھا کہ اس بندے نے NOC کے بغیر اپلائی کیا تھا. PPSC نے اس کی وہ جاب کینسل کر دی. پہلے والی تو ویسے گئی، یہ والی اس کی ویسے ختم ہو گئی، اور 5 سال کے لیے PPSC نے بین بھی کر دیا. اور جب بین ختم ہوا تو اس کی ایج بھی پوری ہو چکی تھی. بہرحال کوشش کریں کہ اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، کانٹریکٹ میں ہیں یا ریگولر ہیں تو لازمی NOC لیں اور مینشن لازمی کریں. جی نیکسٹ کویسچن. ایکسکیوز می سر. جی سر میرا کویسچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ PhD ہیں یا پہلے آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں مطلب پڑھانا ہی ہے تو آپ وہاں پہ پڑھا نہیں سکتے؟ جی پھر آپ نے کیوں یہ سلیکٹ کیا؟ میں اس لیے وہاں پہ پڑھانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس انف نالج ہے اور سکلز ہیں کہ میں اپنا نالج اور سکل ہائر لیول پہ اپلائی کر سکوں. ٹھیک ہے، جو اپروچز میرے پاس میں نے اسٹڈی کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہائر لیول پہ اس کو اپلائی کروں. وہ کہیں گے کہ کیسے آپ جو ہے وہ ہم آپ کو کیوں سلیکٹ کریں، کیسے سلیکٹ کریں، آپ خود کو خود کیوں پریزنٹ کر رہی ہیں. تو اس طرح کے کویسچن پھر آپ سے ہوتے ہیں جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے کمپیٹ کیا اتنے لوگوں کو، میں نے اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے، میں یہ سمجھتا یا سمجھتی ہوں کہ میں ہائر لیول پہ اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہوں، بہتر اس سے بھی بہتر طریقے سے میں پڑھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم مزید بھی اس کو ڈسکس کریں گے اسی کویسچن کو کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو کالج لیول کے پرابلمس کیا ہیں، اسکول لیول کے پرابلمس کیا ہیں، کالج لیول پہ آپ کو بچے ڈسٹرب کریں گے کلاس روم میں تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. یہ سچویشنل کویسچنز ہیں کچھ جو کہ ہم مینجمنٹ کے چیپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے. جی
سر پلیز سر میرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے کوشچن کرنا ہے کہ اب کچھ جو ہیں وہ اس فرسٹ ٹائم مطلب انہوں نے جاب میں اپلائی کیا ہے, کچھ فریشرز ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے پہلے جاب نہیں کی ہے, تو وہ اپنا انٹروڈکشن کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ جی انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے جو اپنا موجودہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, کوئی آپ سروس کر رہے ہیں پرائیویٹ, تو وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ مینشن کرنی ہے لازمی, ٹھیک ہے. کسی پرائیویٹ کالج یا مثلاً آپ کالج کا بتاتے ہیں تو آپ سے سبجیکٹ پوچھا جائے گا, کون سا سبجیکٹ آپ پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں کالج کے اندر, اسکول کے اندر, کسی پرائیویٹ اکیڈمی کے اندر. تو یہ تھوڑا سا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ انٹرویو میں جو آپ کا سر آپ نے یہ والا پہلے بھی بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے. جی جی, یعنی آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ دینا ہے ایجوکیشن سائڈ کو. سر آپ نے یہ پہلے یہ ایسے بتایا کہ آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, جو بھی ڈگری کی ہے تو میں گھر میں فارغ بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں. جی جی سر میں نے وہی پوچھا ہے کہ اگر کوئی فریشر ہے اور وہ جاب کرتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے, اس کی کوئی سروس نہیں ہے, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, دین ہم کس طرح سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ ان کو یہ چیز فیل بھی نہ ہو, اپنا انٹرسٹ بتانا ہے ان کو, پھر کیا چیز آپ اپنا بتائیں کہ انٹرسٹ وہ بتا سکتے انفلوئنس ہیں, ہو. آپ بکس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, آپ اپنے ایم فل کے حوالے سے بات اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں, آپ کوئی آن لائن سیشن آپ اٹینڈ کر رہے ہیں, کوئی بک ریڈنگ کر رہے ہیں کسی ویب سائٹ سے, کسی آن لائن سورس سے, آف لائن سورس سے, کسی بھی طرح کہیں پہ بھی آپ تھوڑا بہت خود کو انگیج لازمی شو کریں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ ہو کہ یہ بندہ پڑھائی کے بعد بالکل جو ہے ان ٹچ نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امپریشن نہیں السلام جانا علیکم چاہیے. سر. جی وعلیکم السلام. سر لاسٹ ٹائم مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا فلاسفی کی 3 ایریاز آف نالج ہے نا, ایک آنٹولوجی ہے, ایک ایپسٹمولوجی ہے اور ایک ایکزیولوجی ہے. جی جی. تو سر مجھ سے جو انٹرویور تھا اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دیکھیں آپ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ انٹولوجی. جب میں نے ڈیفینیشن بتا دی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انٹولوجی کا کانسیپٹ آپ کلاس روم میں بچیوں کو کیسے دیں گی. تو میں نے ان سے کہا کہ انٹولوجی جو ہے وہ ایک ریئلٹی بیس نالج ہوتا ہے, جیسے کوسمولوجی ہے تو ان کو ریئلٹی بیس, ان کو مطلب بچیاں اتنی میچور ہو جاتی ہیں کہ ان کو مطلب یہ بتایا جا سکتا ہے, اور وہ اتنی مطلب ان کو جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ اتنی میچور ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ہی کہ ہو از آر گاڈ, اور کون سا نالج جو ہے وہ اتھینٹک ہے, حدیث ہے, سننا ہے, کوسمولوجی ہے, یونیورس ہے, بگ بینگ تھیوری کے تھرو مطلب ہم ان کو نالج دے سکتے ہیں. دین انہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھ کیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس مطلب ڈائیورس اسٹوڈینٹس ہوں گے, مطلب آپ کے پاس کرسچنس بھی بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ہندو اسٹوڈینٹس بھی بیٹھے ہیں, آپ کے پاس مسلم اسٹوڈینٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو ہمارے خدا کو مانتی ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ تب آپ پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کو یہی کہیں گے کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو بلیو نہیں کریں گے. اور خدا تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک, تو میں نے ان سے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بلیف ہے. جی جی. ہر ایک ریلیجن میں اپنے اپنے بلیفس ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کرسچن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہندوازم ہے میرے پاس, مسلم اسٹوڈینٹس ہیں, تو یہ ان کے اپنے اپنے بلیف ہیں, تب بھی وہ مطلب سیٹسفائی نہیں ہوئی. تو پلیز سر مجھے بتا دیں کہ انٹولوجی کا واقعی میں خود سوچتی رہی کہ انٹولوجی کا کانسیپٹ میں کیسے اسٹوڈینٹس کو دوں گی. دیکھیں ہماری جو نیچر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو بنایا ہوا ہے, اس میں کچھ ہیں بلیوز, کچھ ہیں یونیورسل لاز, پرنسپلز, نیچرل سسٹمز. تو ہم یہاں پہ نیچرل سسٹم کی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنی نیچر اور نیچر کے سسٹم کی بات کر سکتے ہیں. جیسے آنٹولوجی کے جو ایریاز ہیں وہ اس میں ہم کوزمولوجی کی بھی بات کرتے ہیں. ہم کوزمولوجی میں اب یونیورس اور یونیورسل آبجیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو آبجیکٹ سے بالا تر ہے, وہ تو آبجیکٹس میں نہیں آتی نا. تو ہم اپنا جتنا بھی ہمارا جو سولر سسٹم ہے, سورج کیسے بنا, بگ بینگ تھیوری ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. اب یہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, اس پہ یہ آپ نے خود ہی ایگزامپل دی ہے. آپ اسی کو اگر آگے لے کے چلتی تو آئی تھنک یہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے یہ چیز بہت زیادہ.
اب یہ ایک سائنٹیفک اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ یہ ایک ریالٹی ہے کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی پلانٹ ہیں یہ جو ہے یہ وجود میں آئے ہیں، جیسے ہماری زمین ہے یا 8 باقی جو سیارے ہیں زمین کے ساتھ. اب یہ زمین اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیارے ہیں یہ ساری کی ساری ایک بگ بینگ تھیوری سے اخذ کی گئی. یہ ایک ریالٹی ہے. ریالٹی یہ بھی ہے تمام جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ سارے اس چیز کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. آفٹر ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آفٹر ڈیتھ یعنی موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. تمام مذاہب بالکل یہ ہے. یس یہ اگر میں مینشن کرتی تو واقعی میں نہیں الحمدللہ الدو آئی ہیڈ گڈ مارکس ان انٹرویو، لیکن میرے ریٹن مارکس جو تھے وہ بہت کم تھے. اس وجہ سے ریٹن مارکس انٹرویو میں میری 67 تھے اور 64 پہ بھی لڑکیوں کا سلیکشن ہوا. ایون کہ جن کا سلیکشن ہوا ان کے 64 تھے. میرا الحمدللہ اور باقی بہت اچھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کہ اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی تو شاید آپ کو کالج کسی اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں ملتا، آپ کی فیملی والے آپ کو نہ کرنے دیتے. اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں. بہرحال یہ اس طرح کی اور کافی ساری ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں جو کہ آپ کے آنسر کو سپورٹ کرتی ہیں. جی گریویٹیشنل فورس کو بھی ایز اے ریئلٹی کہہ سکتے ہیں نا. یہ مجھے لگتے ہیں فرا جو ہے وہ فزکس کی اسٹوڈنٹ ہے اور کیمسٹری کی ہیں. چلیں یہ گریویٹیشنل فورس کو بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کوسچن پلیز. سر میرا سوال یہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈپارٹمنٹ سے اولڈ این او سی لیا ہوا ہے تو وہی جمع کروا سکتے ہیں، یعنی وہی دکھا سکتے ہیں انٹرویو کے ٹائم؟ عثمان صاحب آپ کا جو این او سی ہے آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے تو اس ڈیٹ میں یا اس کے بعد ہونا چاہیے جس دن ایڈ آپ کا پبلش ہوا ہے لوکل نیشنل نیوز پیپرز میں. تو اوبویسلی اس کے بعد ہی آپ این او سی لیں گے. پہلے سے تو نہیں آپ نے لے لیا ہوگا. نہ ہی ڈپارٹمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ ایڈ آنے سے پہلے ہی آپ کو این او سی ایشو کر دے. تو سوری ٹو انٹرپٹ سر، اس میں یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی پیپر دیا تھا 2021 میں، تو اس وقت این او سی لیا تھا. اس وقت میں کوالیفائی نہیں کر سکا. ٹیسٹ میرا پاس تھا. تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ اگر اس وقت وہ این او سی آپ وہ اس این او سی کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے مینشن کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے. آپ کو این او سی ٹیسٹ کے بعد بھی مل جائے گا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. ٹیچر ہیں آپ تو آپ کو مل جائے گا. جی سر ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، آپ انٹرویو میں جاتے ہیں اور آپ نے ان کیس مینشن نہیں کیا ہوا، دین آپ جب آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی آپ ان کو بتا دیں کہ سر میڈم جو ڈاکومنٹس آفیشیل وہاں پہ ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ مسٹیکنلی جو ہے وہ میں مینشن نہیں کر پایا تھا اپنے جو ہے وہ سروس ریکارڈ، یہ میں این او سی بھی لے کر آیا ہوں اور یہ میں جو ہے اس کو کائنڈلی جو ہے وہ کریکٹ کر دیں. اور آپ ایک اپلیکیشن اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، یہ میں تمام سننے والے نوٹ کر لیں، آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، آپ ابھی سے پی پی ایس سی کو یہ اپلیکیشن لکھ دیں کہ میری وہ غلطی سے میں نے جو ہے اس کا ریکارڈ بھی رکھیں، اس کو ای میل بھی کر دیں اور بائی پوسٹ بھی بھیج دیں اور اس کی کاپی جو ہے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں. اگر آپ میں سے کسی سے یہ غلطی ہو چکی ہے کہ اس نے این او سی اپنی گورنمنٹ سروس مینشن نہیں کی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن لکھ کے بھیج دیں پی پی ایس سی کو اور ای میل بھی کر دیں ان کی ویب سائٹ سے ای میل لے کے اور اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیں. اور جب آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹس ویریفیکیشن آپ کی ہوگی تو اس ٹائم آپ یہ کریکشن فارم کے اوپر ہی کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو الاؤ کریں گے جو بھی اس کا ہوگا سلوشن. جی سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ اپنے جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ڈگریز ہیں بس وہی لے کے جانی ہے. اب فرض کریں میں نے ایم سی ایس پی کیا ہوا ہے، ایم اے اردو بھی ہے اور ان میں بھی میں نے ٹیسٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. آپ کی وہ ڈگری اور ڈاکومنٹس اور ان کی کاپیز وہ لیں گے جو آپ نے لیکچرر ایجوکیشن کی اپلیکیشن سبمٹ کراتے ہوئے اپنے آن لائن اپلیکیشن فارم میں مینشن کی تھیں. اگر آپ نے ساری کی ہیں آپ ساری لے جائیں، اگر آپ نے 2 کی ہیں کوئی 1 کی ہے تو 1 لے جائیں. لیکن انہوں نے آپ کی صرف 1 ڈگری لینی ہے بیچلر کی اور پھر ایم ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن. باقی آپ کی 15 ڈگریز ہیں اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا، نہ انٹرویو میں، نہ انٹرویو پینل اس کو دیکھے گا، نہ ہی آپ کو ویسے ان کا کوئی بینیفٹ ملے گا. ایون آپ جو ہے اگر انٹرویو پینل کو پتہ چلتا ہے تو وہ آپ سے کویسچن کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے شاید ٹربل کریٹ کریں گے. جی
تو میں یہ سجیسٹ کروں گا، بلکہ کرتا ہوں، کہ اگر آپ کا کوئی سائڈ سبجیکٹ ہے تو اس طرف نہ جائیں، کیونکہ پینل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی 60 سال وہ گزار چکے ہوتے ہیں، اور کافی سارے محکموں کے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہوتے ہیں، سربراہ رہ چکے ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے بارے میں انہیں بیسکس پتہ ہوتی ہے جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی، جو ہم نے 16 سال پڑھا ہوتا ہے سبجیکٹ. جی سر میرا ایک کوشچن ہے. جی سر آپ نے یہ جو ابھی کنٹینٹ شیئر کیا ہے چیپٹر نمبر 1 کا، کیا اگر ہم یہی یاد کر لیں یہ انف ہوگا؟ اتنا سارا آپ یاد کر لیں گے؟ اتنا تو نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہی تو بتایا یہ آپ. تھوڑا تھوڑا نہیں ہے نا، یہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو لگے گا کہ میں یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں. یہ اس کانٹینٹ میں ایسا جادو ہے. سلائڈ شیئر کر دیں. ہاں اس کانٹینٹ میں ایسا سر جادو ہمیں ہے. یہ آپ کافی کی ہوگا جو نا؟ زون آف ایجوکیشن ہے تو اس کو ہمیں سر ریڈ آؤٹ آپ بتا رہے تھے تو اس کی ہو گئی تھی کال، تو اس کو پڑھ لینا چاہیے ہمیں، کس چیز ریڈ کو؟ آؤٹ کر لینا چاہیے. کس کو؟ سر آپ کی جو بک زون آف ایجوکیشن ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ کل ہم چیپٹر 1 کو 9 چیپٹر ہیں، آپ کے پاس تو مصباح ہے کتاب، تو 9 چیپٹر یس ہیں. سر. اب 9 چیپٹر میں جو ٹاپک میں پڑھاؤں گا نا، جو چیزیں ہم پڑھیں گے، آپ نے تو پہلے پڑھی ہوئی ہیں کتاب سے، آپ کی وہ ریویژن ہو جائے گی. یس جو سر. نیو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کسی اور بک سے پڑھی ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو تو میری کتاب لازمی لے. میں سجیشن آپ ایز اے آپ سمجھ لیں کہ ٹیچر یہ سجیشن میں دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کتاب لینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز، میرے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ آپ کو کوئی بھی چیز گوگل نہیں کرنی پڑے گی اس بک کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ صرف ٹوٹل 3 سر وہ سے تو آپ نے کافی ہوگا نا؟ السلام علیکم سر. جی سر میرا ایک کویسچن ہے. السلام علیکم سر. 1 by 1 جی. لاسٹ 3 منٹس ہیں آپ کے پاس، پھر نماز کا ٹائم جا رہا ہے. جی جی سر میرا ایم فل ہے اس میں باٹنی میں، تو میں نے ایم فل نہیں اپنا مینشن کیا، لیکن میں نے اپنا بی ایس آنرس مینشن کیا باٹنی میں. جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایم فل کے کوئی مارکس نہیں ہے اس میں انٹرویو میں، فائنل تو سلیکشن سر میں میرے پاس، جی ہاں جی میرے پاس سمپل بی اے بھی تھا، لیکن اس میں میری جو گریڈ ہے ایم وہ فل آپ مینشن ہی نہیں کر سکتے اس میں نا، جو اس کا ہوتے ہیں نا سیٹ بنے ہوئے، اس میں ایم فل کا آپشن ہی نہیں ہوتا. ویسے آپ انٹرویو ٹائم بتا سکتے ہیں کہ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، اس لیے تو میں نے بتایا کہ آپ انٹرویو میں بتا سکتے ہیں. سر میرا بی اے بھی تھا، سر میرا بی اے بھی ہے اور میرا بی ایس آنرس بھی ہے، لیکن جو بی آپ اے نے میں اتنی ڈگریز ڈویژن مینشن اچھی کی ہے نہیں نا، تھی. آپ کا بی اے تو ہے یا بی ایس آنر ہے، میں نے کیا تھا. سن لینا آپ کا بی اے ہے یا بی ایس آنر ہے، آپ نے جو مینشن کیا ہوا ہے اب وہی کنسیڈر ہوگا. ان کیس آپ نے دونوں مینشن کیے ہوئے ہیں تو جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں آپ شارٹ لسٹ ہو جاتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ شارٹ لسٹ ہوں گی، جتنی آپ ٹینشن لیتی رہی ہیں تو آپ ہو جاتی ہیں اللہ کرے. تو پھر آپ وہاں پہ جو ایک سبجیکٹ ہے کوئی دونوں میں سے، اگر آپ نے دونوں مینشن کیے ہوئے ہیں تو ایک کٹوا کے، یعنی بی اے بی ایس میں سے کوئی ایک ان کو بتا اس کی کاپی آپ دے دیں، باقی جو دوسرا ہے جس کے پرسنٹیج کم ہے وہ آپ وہاں سے نکال سکتی ہیں. ایک ضرورت ہوگی وہاں پہ، دونوں نہیں السلام چلیں علیکم. گے. جی لاسٹ 2 سر جی جی سر میرا نام سید شمائلہ صدر ہے. سر میں ایک بہت اہم کویسچن کرنا چاہ رہی ہوں جی جی کہ ان کیس ہم مسلسل 6 7 8 بار انٹرویو دے چکے ہوں تو کیا وہ ہمارے اگینسٹ جائے گا سسٹم، ہم کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں؟ کسی بھی اور دوسری چیز، جی جی ایک اور بات یہ کہ مجھ سے ایک بار یہ سوال پوچھا گیا کہ واٹ آر یور پروفیشنسیز، تو آئی تھنک میں اس میں نا ان کو سیٹسفائی نہیں کر پائی. میں نے یہ تو بتایا کہ آج آپ ایک اپنی سیشن اچھا سا چل اسٹرینتھ اور پروفیشنسیز جی آپ اپنی وہ بتائیں جو آپ کے اندر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ فرض کریں کہ میری کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہے، فرض کریں یہ میں اپنی پروفیشنسی بتا رہا ہوں. اب انہوں نے مجھ سے کمیونیکیشن کے سوال ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اپنی پروفیشنسی وہ بتاؤں جس میں میں اسکلفل ہوں. میں بتاتا ہوں کہ میری کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہے، مجھے انگلش اچھی بولنی نہ آئے، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن اور ٹائپس کیا ہیں، تو پھر اوبویسلی میں ان کو کیسے سیٹسفائی کر پاؤں گا. تو وہ اپنا ایریا بتائیں. جی 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 پلیز ایک منٹ، وہ اپنا ایریا بتائیں. اگینسٹ تو نہیں جاتا، نیگیٹیوٹی میں تو نہیں جاتا کہ میں کئی بار ٹیسٹ کلیئر کر کے انٹرویو میں آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے 20 مرتبہ انٹرویو دیا ہے، ہر دفعہ آپ نے دیا ہوگا تو آپ کے انٹرویو پینل ڈیفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اور انٹرویو پینل کے پاس اب ہمارے ریٹن سکور بھی نہیں ہوتے.
ہمارا سوری اکیڈمک اسکور ریٹن ہوتے ہیں, ہمارا اکیڈمک اسکور بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ہمارے پہلے ہوتا تھا, یہ میں نے 2016 میں ہیڈ ماسٹر کا دیا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہماری جو وہ تھی سی وی, وہ جب دے رہے تھے سائن کرا رہے تھے اس کے اوپر مینشن تھے باقاعدہ, لیکن اب نہیں ہوتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا جو ہے ایگریگیٹ بہت کم ہے, اس کی کیا وجہ ہے. میں 17 اور 18 میں بھی گئی ہوں. جی جی, تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ایوریج لوگ جو ہیں وہ ورڈ کو رول اپ کر رہے ہیں, ایوریج مائنڈ کے لوگ. آئی ایم دی ون آف دی ایوریج پرسنس. جی تو اس کا پھر ہاں بات یہ ہے کہ آپ 10 دفعہ دیں یا 20 دفعہ دیں, ان کو انٹرویو پینل کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندے اس نے کتنے ماسٹر کیے ہوئے ہیں, یہ کتنی دفعہ اپیئر ہوا ہے. ہاں آپ خود بتاتے ہیں یا وہ پوچھتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں, تو پھر وہ آپ سے اس کی ریزن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ڈیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سلیکشن نہیں ہو پائے. یہ والی بات اب یہ بھی تو آ گئی نا, اگر یہ سوال پوچھا جائے تو پھر ہاں اس کا کیا جواب دیا جائے. جی وہ آپ کی جو ہے نا, اول تو انہیں نہیں پتا ہوتا نا, آپ خود انہیں بتائیں تو پھر تو انہیں پتا چلے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بات بتائیں ہی نا کہ میں نے 10 ٹیسٹ دیے, ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. ہاں ان ایسے. سر یہ پوچھنا تھا جی رزلٹ کارڈ چل جاتے ہیں کہ یا رزلٹ کارڈ چل جاتے ہیں, ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ رزلٹ کارڈ جس کے اوپر کنٹرولر کے سائن اسٹیمپ ہے, چاہے وہ رزلٹ کارڈ ہے, کوئی ٹرانسکرپٹ ہے, کوئی ڈی ایم سی ہے, وہ سارے چل جاتے ہیں, ڈگری ضرورت نہیں ہے. آپ کے نیم کے اسپیلنگ میں مطلب آپ کی ساری ڈگریز میں اور ہیں, اور ایک ڈگری میں آپ کے نام کے اسپیلنگ چل جاتا ہے, مطلب ڈفرینٹ ہے. کون سی ڈگری میں ہے ایشو؟ سر M.A. میرا نہیں خیال چل جائے گا, کوئی اتنا ایشو نہیں. سر وہ ایک ہاں جی وہ چینج کروانے کے لیے نا یہ رزلٹ کارڈ ساتھ بھیجنا. جی لاسٹ کوسچن, نماز کا ٹائم جا رہا ہے, لاسٹ 2 منٹس ہیں. سر میں یہ ٹائمنگ کا پوچھنے لگی تھی کہ کل کو ٹائم 4 بجے تک نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز کا ٹائم بھی درمیان میں نہیں, نماز کی بریک لیں گے نا ہم انشاءاللہ کل, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب نماز ہم ہوگی میری بھی. پلیز ابھی کلاس سوئچ آف کر دیں, ہمیں سوال پوچھنا ہے. جی لاسٹ کوسچن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لاسٹ سر میں نے پوچھنا تھا, سر میرا نا یونیورسٹی کا لیکچرر کا وہ ہے انٹرویو ہے سر, اس کے لیے آپ مجھے کچھ گائیڈ لائن دیں گے؟ آپ جو ہے وہ کلاس کے بعد مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا, میں آپ کو تھوڑی سی ٹپس دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. جی کسی اور کا آخری کوسچن؟ جی سر میں نے سوال کرنا ہے آپ سے. جی جی سر یہ سب سلائڈ شیئر کر دیں پلیز. سلائڈز ہو جائیں گی شیئر. نیکسٹ کوسچن, لاسٹ ون. سر میں نے لاسٹ ٹائم انٹرویو دیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے نا, میں نا کام کر رہی تھی. تو جب میرا انٹرویو ہوا ہے تو میں نے ان کو نا مطلب انہوں نے جاب کے متعلق پوچھا تھا, میں نے اپنا مینشن نہیں کیا ہوا تھا جب اپلائی کیا تھا. جب انٹرویو ہوا ہے تو میں نے جی لیکچرر ایجوکیشن کے لیے لاسٹ ٹائم جو پیپر ہوا ہے نا تو اس میں اپلائی کیا تھا, تو کوالیفائی کر گئی تھی ریٹن نا. جب انٹرویو کے لیے گئے ہیں تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نا کام کر رہی ہوں ایز اے ٹیوٹر. اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا NOC جمع کروائیں, تو NOC جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے وہ نہیں دیتی, ادھر سے نہیں ملتا. تو اس چیز کا نا کافی ایشو بنا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ کون سا ٹیوٹر, یہی جو پارٹ ٹائم ٹیوٹر ہوتے ہیں؟ جی سر پارٹ ٹائم ٹیوٹر ہوتے ہیں. میں نے انہیں یہ چیز بتا دی تھی, اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے, تو میں نے انہیں یہ بتایا ہے. اور میں نے وہاں جی یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والے ویسے بھی نہیں دے رہے, میں نے ان کی تھرو اسائنمنٹس بھی چیک کی ہیں. علامہ اقبال